لائف. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن ألقي عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولى مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين. آج ہم سورۃ القصص اور آیت نمبر 31 سے شروع کرنے جا رہے ہیں. جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ سورہ مبارکہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بیان ہوا ہے. آیت نمبر 31 سے وہی واقعہ آگے کنٹینیو ہو رہا ہے. وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ, اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اپنا عصا پھینکیے. فَلَمَّا رَآهَا, جب انہوں نے اسے دیکھا, تَهْتَزُّ, کہ وہ حرکت کر رہا ہے, كَأَنَّهَا جَانٌ, جیسے کہ سانپ ہو, وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ, تو وہ پیٹ پھیر کر پلٹے اور پھر واپس نہیں مڑے. یا موسیٰ اقبل ولا تخف, اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام سامنے آئیے اور مت ڈریے. انک من الآمنین, بے شک آپ محفوظ لوگوں میں سے. اسلک یدک فی جیبک, اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالیے. تخرج بیضاء من غیر سوء, وہ بالکل سفید ہو کر نکلے گا بغیر کسی بیماری کے. وَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّحْبِ, اور اپنا جسم اپنے جسم سے اپنا بازو ملا لیا کریں خوف کی صورت میں, یعنی وہ جب آپ اس کو دوبارہ سے ملائیں گے تو وہ اس کی سفیدی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِن رَّبِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ, یہ دو نشانیاں ہیں آپ کے رب کی طرف سے فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف. إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ, بے شک وہ لوگ نافرمان ہیں. قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا, اب موسیٰ علیہ السلام نے اس کیا کہ اے میرے رب, میں نے تو ان میں سے ایک آدمی کو قتل کر دیا ہے. فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونَ, اور میں ڈرتا ہوں کہ وہ بھی مجھے قتل کر دیں گے. وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا, اور میرا بھائی ہارون علیہ السلام وہ مجھ سے زبان کے اعتبار سے زیادہ فصیح ہے. فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدًا يُصَدِّقُنِي, تو اسے میرے ساتھ بھیجیے تاکہ وہ میری تصدیق کر دے. إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونَ, بے شک میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے. قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ, اللہ نے فرمایا ہم ابھی آپ کے بازو کو آپ کے بھائی کے ذریعے سے مضبوط کر دیتے ہیں. وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا, اور ہم آپ دونوں کے لیے غلبہ طے کر دیں گے. فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِآيَاتِنَا, وہ آپ دونوں تک نہیں پہنچ سکیں گے میری نشانیوں کی وجہ سے. أَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغَالِبُونَ, آپ دونوں اور جنہوں نے آپ کی پیروی کی وہ بھی غالب آنے والے ہیں. فَلَمَّا جَاءَهُم مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ, فرعونیوں کے پاس ہماری واضح نشانیاں لے آئے. قالوا ما هذا الا سحر مفترى, انہوں نے کہا یہ نہیں ہے مگر صرف گھڑا ہوا جادو. وما سمعنا بهذا في آبائنا الاولين, اور ہم نے ایسا اپنے پہلے باپ دادا میں نہیں سنا. وقال موسى ربي اعلم بمن جاء بالهدى من عنده, موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرا رب خوب جاننے والا ہے اسے جو ہدایت اس کی طرف سے ہے. ومن تكون له عاقبۃ الدار, اور اس سے جس کے لیے آخرت کا گھر یعنی جنت ہے. انه لا يفلح الظالمون, بے شک ظالم لوگ کامیاب نہیں ہوا کرتے. وقال فرعون ایھا الملأ, فرعون نے کہا اے سردارو, ما علمت لكم من الہ غیری, میں تمہارے لیے اپنے سوا کوئی معبود نہیں جانتا. فاوقد لی یا حامان علی الطین, اے حامان ایسا کرو میرے لیے گارے پر آگ بھڑکاؤ. یعنی یہ گارے پر آگ بھڑکانے کا کیا مطلب, گارے سے اینٹیں بنائی جاتی ہیں اور پھر آگ کے ذریعے سے ان کو پختہ کیا جاتا ہے, پکایا جاتا ہے. فَاجْعَلْ لِي صَرْحًا, پھر میرے لیے ایک اونچا سا محل بناؤ, یعنی اتنا اونچا ہو. لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَىٰ إِلَٰهِ مُوسَىٰ, تاکہ میں موسیٰ علیہ السلام کے رب کو جا کر دیکھ سکوں. یعنی اب وہ خود اپنے آپ کو رب ہونے کا دعویٰ پیش کر رہا تھا اور موسیٰ علیہ السلام سے پوچھتا ہے آپ کا رب کہاں ہے. موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا رب تو آسمانوں پر ہے, آسمانوں سے بھی اوپر عرش پر ہے. تو مذاق اڑانے کی خاطر کہہ رہا ہے کہ ایک محل بنایا جائے, بہت اونچا محل ہو, اور یہ محل ایسا ہو کہ میں یعنی جاؤں اور جا کر موسیٰ علیہ السلام کے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوں.
وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور بے شک میں اسے جھوٹوں میں خیال کرتا ہوں معاذ اللہ. وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور اس نے اور اس کے لشکروں نے زمین میں تکبر کیا. وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ، انہوں نے خیال کیا کہ وہ ہماری طرف واپس نہیں آئیں گے. فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ، تو ہم نے اسے پکڑا اور اس کے لشکروں کو بھی. فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، پھر ہم نے انہیں دریا میں پھینک دیا. فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ، پھر دیکھیے ظالموں کا انجام کیسا. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، اور ہم نے انہیں ایسے پیشوا بنایا جو آگ کی طرف بلاتے تھے. لا ينصرون، اور قیامت کے دن ان کی مدد نہیں کی جائے گی. وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اور ہم نے اس دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ، اور قیامت کے دن وہ بدحال لوگوں میں شمار ہوں گے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی. مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى، اس کے بعد کہ ہم نے پہلی نسلوں کو ہلاک کر دیا تھا. بَصَائِرَ لِلنَّاسِ، یہ کتاب جو تھی آنکھیں کھول دینے والے دلائل لائی تھی لوگوں کے لیے. وَهُدًى وَرَحْمَةً، اور ہدایت اور رحمت تھی. لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. یہ تورات کی تعریف ہو رہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی گئی تھی. وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ طور کے مغربی کنارے کی طرف نہیں تھے. اِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ الْأَمْرَ، جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف حکم بھیجا تھا. وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور آپ اس واقعے کو دیکھنے والوں میں نہیں تھے. یعنی جو پچھلے واقعات آپ کو سنائے جا رہے ہیں اور بالکل اس انداز میں سنائے جا رہے ہیں کہ منظر کشی کی جا رہی ہے کہ گویا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود وہاں پر موجود ہوں، حالانکہ آپ وہاں موجود نہیں تھے. تو یہ گزشتہ امتوں کے واقعات کو بیان کرنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ واقعات سنائے جانا، یہ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ثبوت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعات اللہ کی جانب سے سنائے جا رہے ہیں. وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا، لیکن ہم نے کئی نسلیں پیدا کیں. فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ، پھر ان پر مدت طویل ہو گئی. وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدین والوں میں نہیں رہتے تھے. تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا، نہ آپ انہیں ہماری آیات سناتے تھے. وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ، اور ہم ہی ہیں رسولوں کو بھیجنے والے. وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ طُورَ، اور آپ طور پہاڑ کے کنارے پر نہیں تھے. اِذْ نَادَيْنَا، جب ہم نے پکارا تھا موسیٰ علیہ السلام کو. وَلَٰكِن رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ، لیکن یہ رحمت ہے آپ کی طرف سے، آپ کے رب کی طرف سے. یعنی اس وحی کا آنا اور وحی الہی میں پچھلی امتوں کے واقعات کا سنایا جانا، یہ اصل میں اللہ کی طرف سے رحمت ہے. لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا آتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ، تاکہ آپ انہیں خبردار کریں جن کے پاس اس سے پہلے کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا. لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ وہ نصیحت حاصل کر لیں. وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایسا ہوتا کہ ان پر کوئی مصیبت ان کے اعمال کی وجہ سے آ پڑتی جو انہوں نے آگے بھیجے ہیں. فَيَقُولُوا رَبَّنَا، تو یہ کہتے اے ہمارے رب، لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا، کیوں نہیں آپ نے ہماری طرف کوئی رسول بھیجا. فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ، پھر ہم آپ کی آیات کی پیروی کرتے. وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم ایمان والوں میں سے ہو جاتے. یعنی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لاتے، مشرکین مکہ پر عذاب بھیج دیا جاتا، تو یہ کہتے کہ اگر کوئی رسول آتا اور ہمیں آپ کی آیات سناتا ہم کیوں نہ عمل کرتے، آپ نے ہم پہ عذاب بھیج دیا. لیکن اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے اور یہ آپ پر ایمان لانے کو تیار نہیں ہے. فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا، جب ان کے پاس حق آ گیا ہماری طرف سے. قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَىٰ، کہنے لگے کیوں نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسی کتاب دی گئی جیسی موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی، یعنی ڈاکومنٹڈ فارم میں کیوں نہیں دی گئی، صحیفہ کیوں نہیں دیا گیا لکھا ہوا، یا تختیاں کیوں نہیں آئیں آپ کے پاس. أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ، کیا وہ موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب اس سے پہلے دی گئی تھی اس کا انکار نہیں کر چکے؟ وہ تو بالکل ان کی خواہشات کے مطابق تھی. قالوا سحران تظاہرا، کہتے تھے یہ دونوں ایک دوسرے کے مددگار ہیں اور جادو ہیں، یعنی قرآن مجید بھی اور تورات بھی. نعوذ باللہ. وقالوا انا بکل کافرون، اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ بے شک ہم ان سب کا انکار کرنے والے ہیں. قل فاتوا بکتاب من عند اللہ، ان سے فرمائیے کوئی کتاب لے آؤ اللہ کی جانب سے. ہوا اہدی منہما، جو ان دونوں کتابوں سے زیادہ ہدایت والی، یعنی تورات اور قرآن مجید سے زیادہ ہدایت اس میں موجود ہو. اتبعہ، میں اس کی پیروی کروں گا. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. فإن لم يستجیبوا لک، پھر اگر وہ آپ کی بات قبول نہ کریں. فاعلم انما یتبعون اہواءہم، تو جان لیجئے کہ وہ اپنے خواہشات کی پیروی کر رہے
رہے ہیں. ومن اضل ممن اتبع هواه بغیر هدى من اللہ, اور کون زیادہ گمراہ ہوگا اس سے جو اپنی خواہشات کی پیروی کرے بغیر اللہ کی جانب سے کسی ہدایت کے. ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین, بے شک اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا. وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلِ, اور یقیناً ہم مسلسل ان کی طرف اپنا کلام بھیجتے رہے ہیں. لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ, تاکہ وہ نصیحت قبول کر لیں. الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ, وہ لوگ جنہیں ہم نے اس سے پہلے کتاب دی ہے. هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ, وہ اس کلام پر ایمان لا رہے ہیں. وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ, اور جب اسے ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے, قَالُوا آمَنَّا بِهِ, پکار اٹھتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے. إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا, بے شک یہ ہمارے رب کی طرف سے حق ہے. انا كنا من قبله مسلمین, بے شک ہم اس سے پہلے بھی مسلمان ہی تھے. اولئک یؤتون اجرهم مرتين, یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کا اجر 2 مرتبہ دیا جائے گا. بما صبروا, اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا. یعنی 2 مرتبہ اجر دینے سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں بھی بہترین بھلائی عطا فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی انہیں بہترین اجر سے نوازیں گے. وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ, اور وہ برائی کو اچھائی سے دور کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, اور جو کچھ ہم نے انہیں رزق دیا اس میں سے خرچ بھی کرتے ہیں. وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ, اور جب وہ کوئی بیہودہ بات سنتے ہیں, أَعْرَضُوا عَنْهُ, اس سے ٹل جاتے ہیں. یعنی ایمان والوں کی صفات بیان ہو رہی ہے کہ جب بھی وہ کوئی یعنی لغو بات سنتے ہیں تو اس سے اپنا منہ موڑ لیتے ہیں. وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا, اور کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں. وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ, اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں. سلام علیکم, تم پر سلام ہو. لا نبتغي الجاہلین, ہم جاہلوں سے نہیں الجھتے. تم اپنے کاموں میں لگے رہو, اپنی لغویات میں مصروف رہو, ہم اپنی عبادات میں اور اپنے خشوع و خضوع کے ساتھ اس میں مصروف رہیں گے, اور ہم جاہلوں کے ساتھ الجھنے والے نہیں ہیں. إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ, بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہدایت نہیں دے سکتے. من احببت, جسے آپ پسند کریں. ولیکن اللہ یہدی من یشاء, وہ اعلم, اور اللہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے. وہ اعلم بالمہتدین, اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت پانے والوں کو. یہاں یہ نوٹ فرما لیجیے گا, بہرحال یہ امت میں ایک اختلافی مسئلہ رہا اور بہت سے لوگوں کا جھکاؤ کسی دوسری جانب ہو گیا, لیکن صحیح روایات یہی ثابت کرتی ہیں اور اہل سنہ والجماعہ کا تعامل بھی یہی ہے کہ اس کے باوجود کہ ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ کیا ہے اپنی زندگی میں, اور اس پروٹیکشن کی جو خالصتاً وجہ معلوم ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ قبائلی طور پر ابو طالب جو تھے وہ سردار تھے, اور بنو ہاشم کے تمام افراد کی سپرویژن کرنا اور ان کو پروٹیکٹ کرنا یہ ابو طالب کی ذمہ داری رہی ہے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے وہ, یہ بات نوٹ فرما لیں. ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم ابو طالب کو ابو لہب کے برابر کر دیں, اس لیے کہ ابو لہب نے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں کوئی قصر نہیں چھوڑی تھی, کوئی دقیقہ جو ہے وہ فروغزاشت نہیں کیا تھا, لیکن ہر جگہ انہیں مخالفت کی تھی. لیکن ابو طالب کا معاملہ یہ تھا کہ ایمان اگرچہ وہ نہیں لائے تھے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ کرتے رہے تھے اپنی قبائلی ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے. اس حوالے سے یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی یہ شدید خواہش تھی کہ ابو طالب بھی ایمان لے آئیں. اور یہ نوٹ فرما لیجیے گا کہ آخری لمحہ بھی جب ابو طالب کا آیا ہے زندگی میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کان میں یعنی کہہ رہے تھے کہ چچا اب بھی کلمہ پڑھ لیجئے, اب بھی ایمان لے آئیے, میں اللہ سے سفارش کروں گا, میں اللہ سے درخواست کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے عذاب سے محفوظ فرما لے. اور وہیں پر ابو جہل موجود تھا, روایات میں آتا ہے, اور ابو جہل نے اسی وقت جو ہے ابو طالب سے کہا کہ اگر تم اپنے بھتیجے پر ایمان لے آئے تو تم اپنے باپ دادوں کے دین کو چھوڑ بیٹھو گے, لہٰذا کلمہ نہ پڑھنا. اور بہرحال یہ کہ صحیح روایات اس پر دلالت کرتی ہیں کہ ابو طالب جو ہے وہ کلمہ پڑھے بغیر دنیا سے رخصت ہوئے. اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ غمگین تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال تھا کہ میرے چچا جو ہمیشہ میرے ساتھ رہے ہیں, اگر اللہ تعالیٰ ان کو کلمے کی دولت سے, ایمان کی دولت سے سرفراز فرما دیتے تو کیا ہی خوبصورت بات ہوتی, لیکن ایسا ہو نہیں پایا. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین تھے. اس کا فیصلہ کر دیا گیا اس آیت سے, اور یہ بہت شاندار آیت ہے. فرمایا انک لا تہدی من احببت, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہدایت نہیں دے سکتے جسے آپ پسند کریں گے.
یہ ہدایت آپ کی چوائس پہ نہیں ملے گی، یہ پیورلی اللہ چوائس ہے. ولیکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت عطا فرما دیتا ہے. ابو طالب گھر میں رہا کرتے تھے، ابو لہب سگا چچا ہے، دیوار سانجی تھی، ساتھ والا گھر تھا، ہمسایا بھی تھا، چچا بھی تھا. اپنے مرحوم بیٹے عبداللہ کے گھر میں بیٹا پیدا ہونے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی اس شخص نے اتنی خوشی منائی تھی کہ جو کنیز یہ خبر لے کر آئی تھی کہ آپ کے مرحوم بھائی کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے، اس نے خوشی میں اس کنیز ہی کو آزاد کر دیا تھا، جاؤ میں نے تمہیں آزاد کیا. لیکن اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا شدید دشمن بنا ہے. اور آپ نوٹ کیجئے کہ اگر یہ ایمان لے آتا، اہل بیت میں شامل ہوتا، لیکن ایمان نہیں لایا. اور ایک وہ شخص جو روم میں بیٹھا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا بھی اور ساتھ والے گھر والا، اس کو اللہ نے ایمان کی توفیق نہیں دی، اس لیے کہ وہ اللہ کی چوائس نہیں تھا. اور اس کے برعکس ایک شخص ہے جو روم میں بیٹھا ہوا ہے اور نام ہے اس کا صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ تعالیٰ انہیں وہاں سے روم سے اٹھاتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پہنچا دیتے ہیں. بلال کو حبشہ سے اٹھاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پہنچاتے ہیں. سلمان کو فارس سے اٹھاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جانثار بنا دیتے ہیں. بتایا جا رہا ہے کہ یہ ہدایت صرف اللہ کی چوائس. بعض اوقات یہ کہ بہت قریبی لوگ بھی ایسے ہیں جو آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، اور جو آپ پر ایمان لانے والے ہوں گے جن کو اللہ چاہے گا، اللہ تعالیٰ ان کو دوسرے 7 سمندر پاروں سے بھی اٹھا کر آپ کے قدموں میں پہنچا دے گا اور وہ آپ کے جانثار بن جائیں گے. اس لیے کہ وہ اللہ کی چوائس ہے. حبشے کا بلال اللہ کی چوائس ہے. ابھی آج ہم انشاءاللہ اس واقعے کو پڑھیں گے. حبشے کا بلال اللہ کی چوائس ہے، روم کا صہیب اللہ کی چوائس ہے، فارس کا سلمان اللہ کی چوائس ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین. ان کو اللہ تعالیٰ نے یعنی ہدایت کی روشنی سے سرفراز کرنا تھا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچایا. اس کے برعکس ابو جہل مکہ میں موجود ہے، ابو لہب مکہ میں موجود ہے، امیہ بن خلف مکہ میں موجود ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روز دیکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن سنتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار و اخلاق سے آگاہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین پکارتے ہیں. اس کے باوجود بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، اس لیے کہ وہ اللہ کی چوائس نہیں تھے. اور یہاں ایک اور بات نوٹ فرما لیجئے گا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا نا ہدایت کے لیے، تو بھی آپ نے ایک شخص کی دعا نہیں کی، 2 لوگوں کی دعا کی. اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب او عمر ابن حشام. یا اللہ اسلام کو عزت عطا فرمائیے یا عمر بن خطاب سے یا عمر بن حشام سے، ان 2 لوگوں کے ذریعے سے یا اللہ عزت عطا فرما دیجئے. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آپ نے 2 لوگوں کی دعا کی تھی. عمر بن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو عزت ملے گی، عمر بن حشام کو ہم کلمے کی توفیق نہیں دیں گے، اس کو ہم نے ابو جہل بنانا ٹھہرا دیا ہے، وہ تو ابو جہل ہی بنے گا. تو یہ پیورلی اللہ کی چوائس ہے، اس کے اوپر ہم کوئی سوال نہیں رکھ سکتے. تو داعی کا کام کیا ہے؟ اللہ کی طرف بلانے والے کا کام کیا ہے؟ اس کا کام تو یہ ہے کہ وہ بس اللہ کی طرف بلاتا رہے، وہ پکارتا رہے، وہ لوگوں کے سامنے وہ دعوت رکھتا رہے. اللہ جسے چاہے گا ہدایت عطا فرما دے گا. وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ہدایت پانے والوں کو. وَقَالُوا، اور مشرکین نے کہا، إِن نَتَّبِعِ الْهُدَىٰ مَعَكَ، اگر ہم ہدایت کی پیروی کریں آپ کے ساتھ، نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا، تو ہمیں اپنی اس سرزمین سے نکال باہر کیا جائے گا. اولم نمکن لہم حرما آمنا، کیا ہم نے انہیں امن والے حرم میں آباد نہیں کیا. اولم نمکن لہم حرما آمنا، کیا ہم نے انہیں امن والے حرم میں یعنی آباد نہیں کیا. یحییٰ الیہ ثمرات کل شیء، جس کی جانب ہر جنس کے پھل لائے جاتے ہیں. رزقا من لدنا، ہماری طرف سے رزق کے طور پر. ولکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں. وکم اہلکنا من قریۃ، اور ہم نے کتنی بستیوں کو تباہ کر دیا ہے. بطرت معیشتها، وہ اپنی معیشت پر اترا رہی تھیں. فتلک مساکنہم، تو یہ ان کے گھر ہیں. لم تسکن من بعدہم الا قلیلا، جو ان کے بعد آباد نہیں کیے گئے مگر بہت کم. یعنی وہ کھنڈرات جہاں اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے، پھر لوگ وہاں جانے کو ترجیح ہی نہیں دیتے، وہاں جا کر بسنے سے لوگ گھبراتے ہیں.
اس لیے وہ کھنڈرات وہیں اپنی جگہوں پر موجود ہیں. وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ اور ہم ہی ہمیشہ وارث بننے والے ہیں. وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب تباہ کرنے والا نہیں ہے بستیوں کو حتیٰ یبعث فی امہا رسولا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کے مرکز میں رسول کو بھیجتے ہیں. یتلو علیہم آیاتنا جنہیں ہماری آیات پڑھ کر سناتے ہیں. وما کننا مہلک القریٰ اور ہم تباہ کرنے والے نہیں ہیں بستیوں کو الا واہلھا ظالمون مگر جب ان کے رہنے والے ظلم کرنے والے. وما اوتیتم من شیء اور جو کچھ بھی آپ کو دیا گیا کسی شے میں سے فمتاع الحیات الدنیا وزینتها وہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے اور اسی دنیا کی زندگی کی زینت ہے, استعمال کی چیزیں ہیں. وما عند اللہ خیر وابقی اور اس کے مقابلے میں اللہ کے پاس بھی ایک شے موجود ہے اور وہ خیر بھی ہے, بہتر بھی ہے اور ابقی ہمیشہ باقی رہنے والی بھی. افلا تعقلون کیا تم عقل نہیں کرتے؟ تمہیں کس کی کوشش کرنی چاہیے؟ تمہیں کسے حاصل کرنے کی جدوجہد کرنی چاہیے؟ افمن وعدناہ وعدا حسنا کیا وہ شخص جس سے ہم نے اچھا وعدہ کیا ہے فہو لاقیہ پھر وہ اسے پانے والا ہے. کمن متعناہ متاع الحیات الدنیا اس کی طرح ہی جسے ہم نے دنیا کی زندگی کا سامان عیش دیا ہے کچھ فائدے کے لیے. ثم هو یوم القیامۃ من المحضرین پھر وہ روز قیامت پکڑ کر حاضر کیے جانے والوں میں سے ہوگا. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ اس قیامت کے روز اللہ تعالیٰ انہیں پکاریں گے. یہ اب مشرکین کی بے بسی اور ذلت کا تذکرہ آ رہا ہے. فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کے بارے میں تم دعویٰ کیا کرتے تھے کہ یہ اللہ کے شریک ہیں. قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ کہیں گے وہ لوگ جن پر اللہ کا عذاب حق ہو گیا, ثابت ہو گیا. ربنا هؤلاء الذين اغوینا اے ہمارے رب یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے گمراہ کیا. اغویناہم کما غوینا ہم نے گمراہ کیا انہیں جیسے ہم خود گمراہ ہوئے تھے. تبرانا الیک ہم ان سے اعلان برات کرتے ہیں آپ کے سامنے. ما کانوا ایانا یعبدون وہ ہماری عبادت نہیں کیا کرتے تھے. وقیل ادعوا شرکاءکم اور انہیں کہا جائے گا پکارو اپنے شریکوں کو. فدعوہم پھر وہ انہیں پکاریں گے. فلم یستجیبوا لہم اور وہ انہیں کوئی جواب نہیں دے سکیں گے. ورأوا العذاب اور وہ عذاب کو دیکھیں گے. لو انہم کانوا یہتدون کاش کہ وہ ہدایت پا لیتے. ویوم ینادیہم اور اس روز اللہ انہیں پکاریں گے. فیقول ماذا اجبتم المرسلین اور اللہ ان سے پوچھیں گے کیا تم نے جواب دیا تھا رسولوں کو. فعمیت علیہم الانباء یومئذ تو ان پر تمام خبریں اس دن تاریک ہو جائیں گی. فہم لا یتساءلون اور پھر وہ ایک دوسرے سے پوچھ نہیں سکیں گے. فاما من تاب تو وہ جس نے توبہ کی, وآمنا اور ایمان لایا, وعمل صالحا اس نے اچھا عمل کیا, فعسى ان یکون من المفلحین امید ہے کہ وہ کامیاب ہو جانے والوں میں شمار کیا جائے گا. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ اور تمہارا رب جو چاہتا ہے اور جسے چاہتا ہے جسے چن لیتا ہے اسے پیدا فرماتا ہے. مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَارَةُ دوسروں کے لیے کوئی اختیار نہیں ہے. سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون اللہ پاک اور بلند و برتر ہے ان سے جنہیں وہ شریک ٹھہراتے ہیں. وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ اور بے شک تمہارا رب جانتا ہے جو ان کے سینے چھپا لیتے ہیں. وما يعلنون اور جو وہ اعلان کرتے ہیں جسے وہ ظاہر کرتے ہیں وہ بھی اللہ کے علم میں ہے. وهو الله لا اله الا هو اور وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. له الحمد في الاولى والاخره اسی کے لیے دنیا اور آخرت میں شکر ہے. وله الحكم اور اسی اللہ کا حکم چلتا ہے. والیہ ترجعون اور اسی اللہ کی طرف تم لوٹائے بھی جاؤ گے. قل ارائیتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھئے کیا تم دیکھتے ہو, یعنی اب رات اور دن کو اللہ تعالیٰ نے کیسے نعمت بنایا اس کا ذکر آ رہا ہے. ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ اگر اللہ تم پر رات ہو روز قیامت تک, دن ہو ہی نہ, رات ہی چلتی رہے, اندھیرے ہی چلتے رہے. من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء کون ہے جو اللہ کے سوا تمہارے پاس روشنی لے آئے, کون ہے جو دن چڑھا دے, کون ہے جو سورج طلوع کرا دے اللہ کے سوا. افلا تسمعون تو کیا تم سنتے نہیں ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ان سے پوچھئے کیا تم دیکھتے ہو. ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ اگر اللہ تم پر دن کو طاری کر دے مسلسل روز قیامت تک صرف دن ہی رہے. من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فی کون سا معبود ہے اللہ کے سوا جو تمہارے پاس وہ رات لے آئے جس میں تم آرام کرتے ہو. افلا تبصرون تو کیا تم دیکھتے نہیں. بہت خوبصورت مثال, اور اس خوبصورت مثال کا ذرا اطلاق کیجیے اپنی زندگی کے اوپر. جو بھی پیچھے ہم آیت پڑھ کر آئے ہیں اللہ ہی ہے جسے چاہتا ہے اسے ہدایت عطا فرما دیتا ہے. اب اس آیت مبارکہ کو ذرا اس کے ساتھ جوڑیے, پھر لطف محسوس ہوگا.
اللہ گمراہیوں کے اندھیرے میں مبتلا کر دے، روز قیامت تک اسے اللہ کے سوا کوئی اور ہدایت دینے والا نہیں، اور جسے اللہ تعالیٰ ہدایت کی فرما دے قیامت تک اسے پھر کوئی گمراہ کرنے کا حق نہیں رکھتا، اختیار نہیں رکھتا۔ ومن رحمتہ جعل لکم اللیل والنہار، اور یہ اللہ کی رحمت میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے دن اور رات بنائے، لتسکنوا فیہ، تاکہ تم رات میں آرام کرو، ولتبتغوا من فضلہ، اور اللہ کے فضل سے تلاش کرو دن میں، ولعلکم تشکرون، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ ویوم ینادیہم، اور اس روز اللہ انہیں پکاریں گے، فیقول این شرکائی الذین کنتم تزعمون، اللہ پوچھیں گے کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کے بارے میں تم دعویٰ کیا کرتے تھے۔ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور ہم ہر امت میں سے ایک گواہ نکالیں گے۔ فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، اور پھر ہم کہیں گے اپنی دلیل لے آؤ۔ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ، تو وہ جان لیں گے کہ سچ بات اللہ ہی کی ہے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور ان سے کھو جائے گا جو وہ جھوٹ گھڑ رہے تھے۔ إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَىٰ، بے شک قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا۔ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ، اس نے سرکشی کی ان پر۔ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، ہم نے اسے اتنے خزانے دیے تھے قارون کو کہ اس کی چابیاں ایک بڑی طاقتور جماعت بڑی مشکل سے اٹھایا کرتی تھی، یعنی ان خزانوں کی صرف چابیاں اٹھانے کے لیے ایک لشکر موجود تھا۔ اذ قال له قومه لا تفرح، جب اس کی قوم نے کہا مت غرور کر، ان اللہ لا يحب الفرحین، بے شک اللہ اترانے والوں کو، تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرمایا کرتا۔ وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، اور وہ تلاش کر جو اللہ نے دیا ہے اس کے ذریعے سے، اللہ تعالیٰ نے جتنی دولت دی اس کے ذریعے سے آخرت کا گھر تلاش کر۔ ولا تنس نصیبک من الدنیا، اور دنیا میں سے اپنا حصہ بھول نہ جا۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور بھلائی کر جیسے اللہ نے تیرے ساتھ بھلائی کی۔ انسان کتنے پیسے خرچ لے گا، کتنا مال خرچ لے گا، اور اس کے پاس دولت موجود ہے اور اللہ نے وہ دولت اسے فراہم کی ہوئی ہے تو کتنی خرچ کر لے گا؟ اسے کہا جا رہا ہے کہ اپنا حصہ سمجھ لے جو اللہ نے تیرے لیے لکھا ہے، اور اپنا حصہ الگ کر کے اللہ کے حصے کو اس سے الگ کرتے۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد کی خواہش نہ کر، ان اللہ لا يحب المفسدین، بے شک اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِندِي، اب ذرا دیکھیے گا، قارون تو چلا گیا، اور آج دنیا میں کوئی ایک بھی شخص ایسا نہیں ہے جس کے خزانوں کی کنجیاں بھی کوئی لشکر اٹھا کر پھرتا ہو۔ یہاں تو بڑا آسان معاملہ ہو گیا۔ قارون اگر آج کے دور میں پیدا ہوتا تو کس قدر حیران ہوتا کہ آج کل تو بڑا آسان کام ہے، آپ کے پاس صرف ایک ATM کارڈ موجود ہے، اور اس چھوٹے سے کارڈ کے ذریعے سے آپ کے جو ہے نا وہ آپ کے اکاؤنٹس میں موجود ہیں، آپ کے خزانوں کو اٹھانے کے لیے کوئی لشکر آپ کو ریکوائرڈ نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود رویہ وہی ہے، قارونی رویہ۔ بہت سخت جملہ ہے جو میں عرض کرنے لگا ہوں۔ آپ ذرا دیکھیے گا جو جملہ قارون نے کہا ہے، ہماری زندگی میں کتنی دفعہ ہم نے یہ جملہ سنا ہے یا اپنی زبانوں سے بولا ہے۔ کہنے لگا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ مال جو ہے نا میرے پاس، یہ میرے علم کی وجہ سے ہے، یہ میری قابلیت ہے، یہ میری محنت ہے، میں نے اتنی محنت کی، میں نے بڑی پڑھائیاں کی، میں نے بڑی ڈگریز لی ہیں، میں کالج یونیورسٹی میں دھکے کھاتا رہا ہوں، میں لالٹینیں جلا کے پڑھتا رہا ہوں، آج میرے پاس جو کچھ ہے وہ میری محنت کا ہے۔ وہی قارونی رویہ۔ اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون، کیا اسے یہ نہیں پتہ لگا کہ اللہ اس سے پہلے کئی نسلوں کو ہلاک کر چکا ہے۔ من ہوا اشد منہ قوہ، جو اس سے زیادہ قوت والی تھی۔ تم پہلے مالدار آئے ہو دنیا میں۔ وَأَكْثَرُ جَمْعًا، اور مال جمع کرنے میں زیادہ تھیں۔ وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ، اور مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں پوچھا نہیں جاتا، ان سے عذر نہیں طلب کیا جاتا کہ تم نے یہ گناہ کیوں کیا۔ پھر جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو وہ آ کر رہتا ہے۔ وَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ، پھر ایک روز قارون اپنی قوم کے سامنے نکلا زیب و زینت کے ساتھ۔ یہاں آپ زیب و زینت کو ذرا سمجھیں، پروٹوکول کے ساتھ، کچھ جھنڈے والی گاڑیاں، کچھ آگے پیچھے ہوٹر بجتے ہوئے، کچھ سائرن بجاتے ہوئے لوگ، اور ہٹو بچوں کی آوازیں، اور وہ سارا جو بہترین برانڈڈ لباس بھی ہوگا اور بہترین گاڑیاں سواریاں بھی ہوں گی، اور اس پروٹوکول کے ساتھ وہ باہر نکلا ہے۔ اور ظاہر جب ایسے شخص کو آپ دیکھتے ہیں تو فوراً خیال گزرتا ہے، آپ روڈ پر جا رہے ہوں
اور آپ کو نہیں بتایا جائے کہ بس ذرا رک جائیے اب یہاں پر، یہاں پروٹوکول والی گاڑیاں گزرنے لگی ہیں، آپ کے سامنے سے کوئی وزیر، کوئی مشیر، کوئی صدر گزرے اور اس کا ایک بڑا لاؤ لشکر ہو اور اس کے پیچھے ہٹو بچوں کی آوازوں والے لوگ ہوں اور بہترین گاڑیاں ہوں، تو آپ کو فوراً کیا خیال گزرے گا؟ کاش اس کی جگہ پر میں موجود ہوتا، یا کبھی ایسا ہوگا یہ شاید میرے پاس بھی موجود ہو۔ قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا، ان لوگوں نے کہا جو دنیا کی زندگی، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، اے کاش ہمارے لیے بھی ویسا ہوتا جیسا قارون کو دیا گیا ہے۔ کسی عالی شان بنگلے کے سامنے سے گزرتے ہوئے خیال آتا ہے کہ کاش ہمیں بھی ایسا بنگلہ مل جائے۔ کسی زناٹے بھرتی ہوئی جو گاڑی ہمارے پاس سے گزرتی ہے تو خیال آتا ہے شاید ایسی شاندار گاڑی اگر ہمیں بھی مل جائے تو کیا ہی بات ہے، یہ سب دولت ہمارے پاس بھی ہو، یہ شہرت ہمارے پاس بھی ہو۔ انہ لذو حظ عظیم، بے شک وہ بڑے نصیب والا ہے جس کو یہ ملا ہے، جس کے پاس آج بڑی گاڑی موجود ہے، جس کے پاس بنگلہ موجود ہے، جس کے پاس مال موجود ہے، جس کے پاس عہدہ موجود ہے، بہت اونچا آدمی۔ قال الذین اوتوا العلم، اور وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا تھا۔ اب یہاں نوٹ فرمائے، قارون کہہ رہا ہے علم تو میرے پاس ہے، کتابوں کے ڈھیر کا نام علم نہیں ہے، علم اصل میں ہدایت ہے، علم اصل میں اللہ کی معرفت ہے۔ انہوں نے کہا وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، ان لوگوں کو جب لوگ اس کی تعریف کرتے تھے اور جیسی زندگی کی خواہش کرتے تھے تو اہل علم انہیں سمجھایا کرتے تھے تم پر افسوس ہے، اللہ کا ادا کردہ بدلہ جو ہے وہ بہتر ہے اس آدمی کے لیے جو ایمان لایا اور اس نے عمل صالح کیا۔ وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ، اور یہ نعمت نہیں دی جاتی مگر صبر کرنے والوں کو جو اللہ کی خاطر اپنے آپ کو دنیا کی نعمتوں سے روکتے رہے ہیں، دنیا کی محنت میں نہیں پڑے۔ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، تو ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا۔ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، پھر کوئی جماعت اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرنے کے لیے حاضر نہ ہو بھائی، پھر کوئی اس کا پروٹوکول، اس کے باڈی گارڈز، اس کے سیکیورٹی والے، کوئی شے اس کے کام نہیں آئی، اس کی دولت بھی۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ، اور وہ اس قابل نہیں تھا کہ وہ بدلہ لینے والوں میں سے ہو جاتا۔ پورے مال و اسباب کے ساتھ، پوری شان و شوقت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دھنسا دیا۔ اور روایات میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سامنے کھڑے تھے، اللہ تعالیٰ نے جب اختیار دے دیا کہ اب یہ حکم آ گیا اللہ کے عذاب کا تو آپ اسے جو ہے نا وہ زمین میں دھنسا دیجئے، تو زمین نے اسے پکڑ لیا اللہ کے حکم پر، اس کے پاؤں جو ہے نا وہ زمین میں جکڑے گئے۔ اس وقت اسے احساس ہوا اور احساس یہ ہوا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام شاید صحیح کہہ رہے تھے، اللہ پر ایمان نہیں لایا۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہتا موسیٰ I'm sorry, I apologize، مجھے معاف کر دیجئے، میرے پیر چھڑا دیں زمین سے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اور اندر، گھٹنوں تک زمین میں دھنس گیا۔ پھر اس نے معافی مانگی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اور اندر، ساری ٹانگیں یہاں پیٹ تک زمین میں دھنسا دیا گیا۔ پھر اس نے اپولوجائز کیا، موسیٰ علیہ السلام معاف کر دیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اور اندر، اور سینہ یہاں تک زمین میں دھنسا دیا گیا۔ پھر اس نے آخری دفعہ کہا موسیٰ علیہ السلام معاف کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کی معافی، میں نے پہلے بھی عرض کیا نا، جلالی نبی تھے، معافی قبول نہیں کی، اور کہا اور اندر، پورے کا پورا اپنے سارے لاؤ لشکر اور تجارت اور مال اور ہر شے کے ساتھ شان و شوقت کے ساتھ زمین میں دھنسا دیا گیا۔ جب یہ معاملہ کمپلیٹ ہو گیا اور زمین برابر ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے پکارا موسیٰ، یہ بدبخت آپ سے معافیاں مانگ رہا تھا، کہیں یہ ہم سے معافی مانگ لیتا نا، کہیں ایک دفعہ کہتا نا یا اللہ آپ مجھے معاف کر دیں، میں آپ پہ ایمان لاتا ہوں، تو شاید ہم اسے معاف فرما دیتے، ہم اس سے آپ کو دور کر دیتے۔ یہ آپ سے معافیاں مانگتا ہے۔ تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض، یہ آخرت کا گھر ہے۔ معذرت ایک آیت رہ گئی، وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ، اور وہ لوگ جو کل تک اس جیسا ہونے کی تمنا کیا کرتے تھے، یقولون، وہ کہنے لگے، وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، ارے یہ تو اللہ ہی ہے جو اپنے رزق کو اپنے بندوں پر کشادہ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، وَيَقْدِرُ، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، لَوْلَا أَن مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا، اگر اللہ ہم پر احسان نہ فرماتے، لَخَسَفَ بِنَا، تو ہمیں بھی زمین میں دھنسا دیتے، وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، ارے بے شک کافر کامیاب نہیں ہوا کرتے۔ تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض، یہ آخرت کا گھر میں خاص کر دیں گے ان لوگوں کے لیے جو زمین میں بڑا بننا نہیں چاہتے۔
ولا فسادا، اور نہ ہی زمین میں فساد چاہتے ہیں۔ اب ہم یہ سمجھیں گے کہ زمین میں فساد تو ہم میں سے کوئی نہیں چاہتا، بہرحال غیر اللہ کی حاکمیت میں ایک سیٹسفیکٹری لائف سپینڈ کرنا یہ بھی اس فساد میں حصہ ڈالنے کے مترادف ہے۔ ظالم ہیں وہ لوگ جو غیر اللہ کی حاکمیت کو قبول کرتے ہیں، اور اس ظلم میں خاموشی سے بیٹھے رہنا اور اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جدوجہد نہ کرنا، یہ اس ظلم میں ساتھ دینے کے مترادف ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ وہ لوگ جو زمین میں بڑا نہیں بننا چاہتے، جن کی خواہشات زمین کی طرف نہیں ہیں، جن کی کوششیں زمین میں دنیا میں سب کچھ پانے کی نہیں ہیں، ان کو ہم آخرت میں بہترین گھر عطا فرمائیں گے۔ والعاقبۃ للمتقین، اور اچھا انجام تو تقوی والوں کے لیے ہے۔ من جاء بالحسنہ، اور جو کوئی ایک نیکی لے کر آئے گا، فلہ خیر منہا، تو اس کے لیے اس سے بہتر بدلہ ہے۔ ومن جاء بالسیئہ، اور جو کوئی ایک برائی لائے گا، فلا یجزی الذین عملوا السیئات، تو انہیں بدلہ نہیں دیا جائے گا جو برائیاں کر رہے ہیں، الا ما کانوا یعملون، مگر اسی کا جو وہ کیا کرتے ہیں، یعنی برائیوں کو ملٹیپلائی نہیں کیا جائے گا، ان کو بڑھایا نہیں جائے گا۔ ان الذی فرض علیک القرآن، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک وہ اللہ جس نے آپ پر قرآن کو فرض کر دیا ہے۔ یہاں قرآن مجید کو فرض کرنے سے کیا مراد ہے اس کو سمجھ لیں، صرف تلاوت قرآن کی بات نہیں ہو رہی، تلاوت قرآن تو مسلمان پر فرض ہے ہی۔ اور جب نماز فرض ہے تو نماز میں تلاوت قرآن ہو رہی ہے تو وہ فرض ادا ہو رہا ہے کسی نہ کسی طریقے سے۔ یہاں کہا جا رہا ہے کہ ہم نے آپ پر قرآن کو فرض کر دیا ہے، یعنی قرآن مجید کا پیغام پہنچانا، اس کی دعوت و تبلیغ کرنا، اسے لوگوں کو پڑھانا، سکھانا، سمجھانا، یہ ہم نے آپ پر فرض کر دیا۔ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ، وہ ضرور واپس لانے والا ہے آپ کو آپ کی چاہت کی جگہ پر۔ یہ چاہت کی جگہ کون سی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب ہے اور پسند ہے؟ یہ آخرت کا گھر ہے، یہ وہ مقام محمود ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا جائے گا انشاءاللہ۔ تو بہرحال یہ کہ اس کی طرف یہ آپ کو کیسے آئیں گے، مقام محمود پر فائز کیسے ہوں گے، جنت کا گھر کیسے پائیں گے؟ قرآن مجید کی دعوت کا فریضہ ادا کر کے۔ قُلْ رَبِّ أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَىٰ، فرمائیے میرا رب خوب جاننے والا ہے اسے جو ہدایت لے کر آیا ہے، وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور جو کھلی گمراہی میں۔ وَمَا كُنْتَ تَرْجُو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو امید نہیں رکھتے تھے، أَن يُلْقَىٰ إِلَيْكَ الْكِتَابُ، کہ آپ کی طرف کتاب نازل کی جائے گی، إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ، مگر یہ رحمت ہے آپ کے رب کی طرف سے۔ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ، تو ہرگز آپ کافروں کے مددگار نہ ہو جائیے۔ وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ، اور وہ کسی صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی آیات سے روکنے نہ پائیں، بعد اذ انزلت الیک، اس کے بعد کہ وہ آپ کی طرف نازل کی گئی ہیں۔ وَدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، اور اپنے رب کی طرف دعوت دیجئے، بلائیے لوگوں کو اللہ کی جانب۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور ہرگز مشرکوں میں سے نہ ہو جائیے گا۔ وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پکاریے۔ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر شے ہلاک ہو جانے والی، بہت خوبصورت آخری آیت ہے یہ سورۃ القصص کی، ہر شے ہلاک ہو جانے والی ہے سوائے اللہ کی ذات کے۔ ہر شے کو فنا ہے، ہر شے کو موت ہے، ہر شے ہلاک ہو جانے والی ہے، ہر شے کو اختتام ہے سوائے اللہ کی ذات کے۔ لہ الحکم، اسی کا حکم چلتا ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی اللہ کی طرف روز قیامت تم لوٹائے جاؤ گے، واپس لے جائے جاؤ گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں سے سورۃ العنکبوت کا آغاز ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم حروف مقطعات ہیں، اور یہاں آپ کو تھوڑا سا فرق محسوس ہوگا کہ جیسے قرآن مجید میں عمومی طور پر ہم دیکھتے ہیں، سوائے ایک دو ایکسیپشنز کے، کہ حروف مقطعات کے فوراً بعد عظمت قرآن کا تذکرہ پایا جاتا ہے، یہاں ایسا نہیں ہے۔ الف لام میم حروف مقطعات آئیں اور اس کے بعد فرمایا احسب الناس، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے، ان یترکوا، کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا، ان یقولوا آمنا، اس کہنے پر کہ ہم ایمان لے آئے، بس اتنا جملہ ادا کرنا ہوگا کہ ہم ایمان لے آئے۔ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا۔ یعنی مکی زندگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی دعوت کا آغاز کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ۔
تو مکہ کے لوگوں کو یہ سمجھانے کی ضرورت نہیں تھی کہ لا الہ الا اللہ صرف ایک جملہ نہیں ہے. ہم تو اس جملے سے جو مراد لے رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں کہ بس یہ کلمہ جس نے پڑھ دیا جنت میں چلا گیا, اب جو مرضی دنیا میں کرتا پھر بس یہ کہہ دیا ہے تو کامیاب ہو گیا. ایسا نہیں ہے. مکہ والے جانتے تھے کہ لا الہ الا اللہ, وہ تو اہل زبان تھے, انہیں معلوم تھا کہ یہ کلمہ صرف ایک جملہ نہیں ہے بلکہ یہ زندگی بدلنے کا فرمان ہے. پوری زندگی اب اس جملے کے, اس کلمے کے تابع لانے پڑے گی. اگر ہم نے اللہ کو الہ مانا اور اللہ کے سوا کسی اور کو الہ نہ مانا, پھر اللہ کی ماننی پڑے گی, پھر اللہ کے حکم کی فرما برداری کرنی ہوگی, اللہ کی منع کردہ چیزوں سے رکنا ہوگا. لہذا وہاں تو لا الہ الا اللہ کہہ دینا یہی جو ہے وہ اس بات کی علامت تھی کہ انسان اپنے آپ کو دنیاوی مشکلات کے لیے تیار کر چکا ہے. سب کو نظر آ رہا تھا کہ اگر آج ہم کلمہ پڑھیں گے تو ہمارے ساتھ کیا ہونے والی ہے, کیا اثر ہوگا ہمارا, سب کو معلوم تھا. اسی لیے آپ نوٹ فرمائیے گا کہ یہ مشکلات کا دور تھا, مصائب کا دور تھا, آزمائشوں کا دور تھا. پوری مکی زندگی میں آپ کو ایک شخص بھی ایسا نہیں ملے گا جو مسلمان ہوا ہو, جس نے کلمہ پڑھا ہو اور منافق ہو گیا ہو. ایک بھی آدمی ایسا نہیں. ایک آدھ صاحب کے بارے میں یہ ضرور آتا ہے کہ وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے اور وہاں انہوں نے عیسائیت کو دیکھا ہے اور عیسائیت سے اتنے زیادہ امپریس ہوئے ہیں کہ وہ دین اسلام چھوڑ گئے, مرتد ہو گئے. یہ روایات آتی. لیکن ایک شخص آپ کو ایسا نہیں نظر آئے گا جو مسلمان ہوا ہو, جس نے کلمہ پڑھا ہو, مومن اور منافق ہو گیا ہو. مدینہ منورہ میں ایسے منافقین تھے, اس لیے کہ وہاں صرف کلمہ پڑھنا تھا, وہاں وہ آزمائشیں اس درجے کی بہرحال موجود نہیں تھی جو مکہ کے دور میں مسلمانوں نے برداشت کی ہیں. آزمائشیں وہاں بھی تھیں, اس کے بعض مذاہب مختلف ہو گئے تھے. ان آزمائشوں سے وہ منافقین وہاں گھبرایا کرتے تھے. مدینہ منورہ میں جہاد ان کے لیے بہت بڑی آزمائش تھا, مال خرچ کرنا ان کے لیے بہت بڑی آزمائش تھا, اس سے وہاں بھی وہ پریشان ہوا کرتے تھے. لیکن مکہ مکرمہ میں صرف یہ کلمہ پڑھ دینا یہ بہت بڑی بات تھی. انہیں معلوم تھا کہ اس کے بعد اب اس کے آؤٹ کمز کیا ہوں گے, اس کے آفٹر شاکس کیا ہوں گے. اس کے لیے وہ اپنے آپ کو تیار کر چکے ہوتے تھے. ہر ایک کو معلوم تھا کہ کلمہ پڑھنے والے کے ساتھ مکہ مکرمہ میں کیا کیا جائے گا. اسی لیے علامہ اقبال رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, فارسی کا شعر ہے, چومی گویم مسلمانم بلرزم. جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں لرز جاتا ہوں کہ دانم مشکلات لا الہ, کہ میں لا الہ الا اللہ کی مشکلات جانتا ہوں. میں جانتا ہوں کہ صرف ایک جملہ نہیں ہے بلکہ پوری زندگی پھر اس کلمے کے مطابق گزارنی ہوگی. اس کے تقاضے بہت بڑے, یہ آسان بات نہیں ہے. اسی طرح علامہ اقبال رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو صرف زبان سے کہنے کی بات نہیں ہے. جب دل و نگاہ مسلمان ہوں گے تو پھر انسان کے کردار, اس کے اخلاق, اس کی سیرت, اس کے اٹھنے بیٹھنے, چلنے پھرنے, اس کے کاروبار, ملازمت, تجارت میں ہر شے کے اندر سے اسلام نظر آنے لگے گا. ساری زندگی اللہ کی عبادت میں گزارنی ہوگی, اللہ کی بندگی میں گزارنی ہوگی. اب کہا جا رہا ہے احسب الناس, کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا, ان یترکوا, کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے, ان یقولوا آمنا, صرف اس بات پر کہ انہوں نے کہہ دیا ہم ایمان لائے, وہم لا یفتنون, اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا. یہ سورہ مبارکہ کی آیات اس وقت نازل ہو رہی ہیں جس وقت مکہ میں جو مصیبتیں, آزمائشیں, تکلیفیں, اذیتیں اپنے بالکل عروج پر پہنچ چکی. صرف اتنی سی بات, ایک جملہ کہنے پر ہم ایمان لے آئے, کیا ہم انہیں چھوڑ دیں گے؟ وہم لا یفتنون, اور انہیں فتنے میں نہیں ڈالا جائے گا. یہاں فتنے کے لفظ کو ذرا سمجھ لیجیے گا, یہ بڑی اہم بات ہے. ہمارے ہاں یہ جو جیولرز ہیں, سونار ہیں, کبھی آپ ان کے پاس جائیے تو سونے کو چیک کرنے کے لیے انہوں نے اپنے پاس ایک پتھر رکھا ہوتا ہے, اصلی سونے کو چیک کرنے کے لیے, جسے کسوٹی کہتے ہیں. اصل یہ لفظ کسوٹی نہیں ہے, کس وٹی ہے. وٹی مطلب چھوٹا پتھر, وٹا جیسے ہم استعمال کرتے ہیں لفظ, وٹی چھوٹا پتھر. کس وٹی, جس پتھر کے اوپر رگڑ کر اس سونے کو چیک کیا جائے کہ یہ اصل ہے یا نہیں, رگڑا جائے اسے. یا یہ نوٹ فرمائیے گا, جو ماہر سونار ہے
اسے ایک نظر میں دیکھنے سے یا ہاتھ میں پکڑنے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ سونا اصل ہے یا نہیں ہے. وہ اپنی دکان سے جا کر بیٹھا ہے, اس کی دکان میں مختلف شوکیس موجود ہیں, اسے ہر شوکیس کے بارے میں معلوم ہے کہ یہ جو ہے یہ اصلی سونے کا بنا ہوا ہے, اس کے اندر جو سامان پڑا ہوا ہے, اور یہ جو دوسرا شوکیس ہے اس کے اندر آرٹیفیشل جیولری میں نے رکھی ہوئی ہے. اب ایک شخص باہر سے آیا اور اس نے آ کر سوال کیا کہ بھائی یہ جیولری بڑی ادھر اس ریک میں جو پڑی ہے لیفٹ والے میں, یہ بڑی خوبصورت ہے, کیا یہ اصلی سونے کی ہے؟ تو سونار کے کہا نہیں اصل یہ نہیں ہے, اصل یہ والا ریک ہے, یہ آرٹیفیشل کا ریک ہے. اب وہ کہے کہ نہیں دیکھنے میں تو یہ زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے, اور وہ ذرا ڈل محسوس ہو رہا ہے, اس کا کلر زیادہ اتنا برائٹ نہیں ہے, ڈل ہے, اور یہ بڑی خوبصورت محسوس ہو رہی ہے, مجھے تو یہ اصل لگ رہی ہے. اب سونار کو اچھی طرح پتہ ہے کہ اصل کیا ہے اور نقل کیا ہے. یہ نقل دیکھنے میں تو بہت بہترین نظر آ رہی ہے, لیکن اس کی ویلیو اصل والی نہیں ہے, اور وہ دیکھنے میں شاید کچھ ڈل محسوس ہو رہی ہو, لیکن ہے بالکل اصل اور ایک نمبر سونار کے علم میں. لیکن جب کوئی آنے والا سوال کرتا ہے, کوشچن اٹھاتا ہے, تو پھر سونار اپنے نیچے والے ریک میں سے ایک کسوٹی اٹھاتا ہے اور پھر اٹھا کر اس اصل سونے کو اس کے اوپر رگڑتا ہے, اور رگڑ کر دکھاتا ہے کہ یہ دیکھو اس نے رگڑ کھانے کے باوجود اپنا رنگ برقرار رکھا ہے, تو یہ اصل ہے اور وہ آرٹیفیشل ہے. اس کو میں نے ذرا سا رگڑا ہے تو اس کے اوپر جو ملمہ کاری کی گئی ہے, اس کے اوپر جو رنگ چڑھایا گیا تھا وہ ایک ہی رگڑ میں اتر گیا, تو وہ اصل ہے. یہ ہے اصل میں اس کسوٹی یا غلط العام میں کسوٹی کا کام. اس کسوٹی کو عربی زبان میں فتنہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ اس پوری مثال کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. سونار کو پتا ہے کہ میری جیولری میں سے کون سی اصلی سونے کی ہے اور کون سی آرٹیفیشل ہے, اسے معلوم ہے, اسے ضرورت نہیں ہے چیک کرنے کی. لیکن باہر سے آنے والا شخص جب سوال اٹھائے گا تب وہ اس چیک کر اسے بتائے گا کہ دیکھو اس فتنے کے اوپر, اس کسوٹی کے اوپر, اس پتھر کے اوپر میں نے اصلی سونے کو رگڑا تھا, اس نے اپنا رنگ ساری رگڑیں کھانے کے باوجود بھی نہیں چھوڑا, یہ اصل ہے. بالکل یہی مثال یہاں بیان کی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ تو رب العالمین ہے, اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کے دل کے اندر کیا ہے. اللہ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کے دل کے اندر کیا ہے, کس قدر ایمان ہے, کس قدر یقین ہے, اللہ کے علم میں ہے. لیکن یہ امتحانات لیے جاتے ہیں, یہ آزمائشیں لی جاتی ہیں. وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ, ہم انہیں آزما کر نہیں دکھائیں گے. مبادہ یہ کہ کل کو 1440 سال کے بعد آنے والا ایک شخص ایسا ہو اور وہ کہے کہ اچھا میں کیوں نہیں اس یعنی صف میں شامل, اور میرا درجہ کیوں بلال کے برابر نہیں ہے, اور میرا درجہ کیوں مصعب کے برابر نہیں ہے, اور میرا درجہ کیوں حضرات کے برابر نہیں. لہٰذا اس کسوٹی کے اوپر, اس فتنے پر, اس آزمائش پر انہیں رگڑا جاتا ہے, ان کی آزمائشیں کی جاتی ہیں, انہیں چیک کیا جاتا ہے, اور اللہ تعالیٰ اس سوال اٹھانے والے تاریخ دان کے سامنے اور بعد میں آنے والے لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ اس کو کھول کر بتا دیتے ہیں کہ یہ وہ لوگ تھے جنہیں ہم نے آزمایا, اور یہ ان آزمائشوں میں بھی یہ ساری رگڑیں کھا کر بھی بہرحال یہ کہ اپنی جگہ پر قائم رہے ہیں. انہوں نے اپنا رنگ بدلا نہیں ہے, انہوں نے ایمان کو کسی صورت میں چھوڑا نہیں ہے. تو فرمایا گیا حسب الناس, کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے, ان یقولوا آمنا, اس پر کہ انہوں نے کہا ہم ایمان لے آئے, وہم لا یفتنون, اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا, وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, بے شک ہم نے انہیں آزمایا تھا جو ان سے پہلے تھے. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا, پھر اللہ ظاہر کر کے رہے گا ان کو جو سچے ثابت ہوئے, وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ, اور اللہ ظاہر کر دیں گے جھوٹوں کو بھی. یہاں وَلَيَعْلَمَنَّ کا مطلب یہ ہم نہیں لیں گے کہ اللہ جان لیں گے, اللہ تو جانتے ہیں سب کچھ, اللہ کا تو علم کامل ہے, اللہ کو تو پہلے ہی معلوم ہے. اللہ تعالیٰ دکھا دیں گے, شو کر دیں گے, ظاہر کر دیں گے تاریخ انسانی کو کہ یہ وہ لوگ جن کا دامن نہ چھوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں, ان کی اگر یہ کیفیت ہے تو یہ کس وجہ سے ہے, اللہ تعالیٰ نے انہیں کون سے مقام و مرتبے یہاں پر عطا فرمائے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے دکھا دیں گے. یہاں سمجھیے گا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو تو یہ تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ سے پہلے لوگوں پر بڑی مصیبتیں گزری,
بڑی آزمائشیں ان کے لیے گئی ہیں اور بڑی سخت آزمائشیں تھیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ایک مرتبہ پریشان ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں اور سوال کیا ہے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندو تم سے پچھلے لوگوں کے ساتھ کیا سلوک ہوا تمہیں معلوم نہیں ہے؟ اللہ کے نبیوں کو بنی اسرائیل والوں نے ان کے ساتھ یہ سلوک کیا کہ ان کو پیروں سے زمین کے اندر دھنسا دیتے تھے اور درختوں سے باندھ دیتے تھے اور پھر ان کے سروں کے اوپر آرے رکھ کر ان کے جسموں کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ یہ سلوک ان کے ساتھ کیا گیا ہے، اس کے باوجود بھی اللہ کے کلمے پر قائم رہے۔ تو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو تو یہ بتایا گیا کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی بڑی آزمائشیں آئی ہیں اور وہ ان آزمائشوں میں ثابت قدم رہے۔ مجھے اور آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ صرف کلمہ پڑھنا اور یہ سمجھ لینا کہ اب میں دنیا میں جو مرضی کرتا رہوں، جنت کا ٹھیکیدار بن گیا ہوں، صرف یہ کافی نہیں، آزمائشیں آئیں گی۔ ہاں وہ آزمائشیں ایسی آئیں گی جو انسان کے اپنے وسعت کے برابر ہوں گی۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کبھی کسی شخص کی وسعت سے زیادہ اس کی آزمائش نہیں فرمایا کرتے۔ یہ آزمائشیں آئیں گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اپنی وسعت کے مطابق آئیں گی۔ اور یہ جو فرمایا جا رہا ہے نا تم سے پہلے لوگوں کو آزمایا گیا، تو ذرا دیکھو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائشیں کیا تھیں اور پھر صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی آزمائشوں کا لیول کیا تھا، اس پر غور و فکر کرو تو تمہیں اپنی آزمائشیں بہت کم محسوس ہونے لگیں گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے مکہ مکرمہ میں زندگی کا جو وقت گزارا ہے سب کا سب آزمائشوں سے اور اذیتوں سے بھرپور رہا ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیجئے، میں پہلے عرض کر چکا ہوں بڑی تفصیل کے ساتھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر تکلیفیں دی گئی ہیں، اور یہ تکلیفیں، یہ اذیتیں، یہ مشکلات، یہ جسمانی بھی تھیں اور روحانی بھی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو تکلیفیں دی جاتی تھیں تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک ذہنی ٹارچر کے طور پر آپ کے سامنے پیش کیا جاتا تھا۔ اور اسی طرح خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کچھ کیا گیا ہے بڑی شاندار آفر سے سٹارٹ ہوا اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس مکی زندگی میں وہ جو شدت آئی ہے ان آزمائشوں کی، شیب ابی طالب، اور اس کے بعد پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طائف کا جو واقعہ پیش آیا، اس میں پتھر مارے گئے ہیں، خون بہایا گیا اللہ کے نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن ایسا نہیں تھا کہ یہ سب مشکلات صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی کے لیے تھیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بھی اپنے ایمان کی گواہیاں دی ہیں انہی تمام اذیتوں اور مشکلات میں سے گزر کر۔ اور اس میں سے چند ایک کا تذکرہ، وقت چونکہ مختصر ہے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ 1-2 کا تذکرہ بس آپ کے سامنے کر دوں، پھر انشاءاللہ آگے ہم آیات پڑھتے رہیں گے تو یہ تذکرے آتے رہیں گے۔ اس میں جو ایک بہت خاص نام ہے وہ حبشہ کے اس غلام کا ہے، سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حبشہ کے تھے، منڈیوں میں بکتے بکتے آئے اور بالآخر جو ہے وہ پہنچ گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ امیہ بن خلف ان کا آقا تھا، مالک تھا، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ امیہ بن خلف کے ساتھ انہوں نے زندگی کے 22 سال گزارے تھے۔ حبشی لوگوں کو عرب کے لوگ کس وجہ سے پسند کیا کرتے تھے؟ یعنی یہ تو تھا کہ عرب کے لوگ ان کی رنگت سے کراہت کیا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود حبشی نے پسند تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ حبشی جو ہے نا عمومی طور پر عربوں کے نسبت یہ بڑے طاقتور لوگ ہوا کرتے، ویسے ان کا مقام و مرتبہ بہت کمتر تھا عربوں کی نظروں میں۔ عرب تو عام اجمیوں کو یعنی غیر عرب کو بھی اپنے سے بہت نیچا سمجھتے ہیں، اور پھر ان اجمیوں میں بھی آپ سمجھیں کہ جو حبشی ہیں وہ بالکل ہی نیچے والے درجے پہ، لہٰذا ان کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہوتا، بس فائدہ ہوتا ہے، اور فائدہ یہ ہے کہ چونکہ یہ بڑے سٹرونگ، بڑے ہٹے کٹے، بڑے ڈیل ڈول والے اور کام جو ہے وہ کرنے والے طاقتور ہوتے ہیں، تو لہٰذا اس اعتبار سے ان کو پسند کیا جاتا ہے۔ تو امیہ بن خلف کا غلام تھا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان کی توفیق عطا فرما دی۔ وہی جو ابھی ہم آیت پڑھ کے آئے نا، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، جس کو آپ پسند کریں گے اس کو ہدایت نہیں دوں گا میں، ہدایت میں اس کو دوں گا جو مجھے پسند آ گیا، جو اللہ کی پسند ہے۔ تو بلال اللہ کی پسند ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے کلمہ پڑھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے،
امیہ کو معلوم ہو گیا. امیہ بن خلف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اسلام کی دعوت کا بڑا شدید دشمن تھا. اور یہاں یہ ذہن میں رکھیے گا کہ وہاں جو غلاموں کا تصور تھا وہ تصور نہیں تھا جو آج ہمارا ایک باس اور ایک امپلائی کا تصور ہوتا ہے, ایک ملازم کا اور ایک آقا کا تصور. یہ تصور وہاں نہیں تھا. وہاں غلام کی اپنی کوئی مرضی نہیں تھی, غلام تھا. ملازمت اور غلامی میں بنیادی فرق ذرا سمجھ لیں. ملازمت ہمیشہ ایک خاص ٹائم فریم میں ہوتی ہے, ایک سپین آف ٹائم کے لیے مقرر ہوتی ہے. یعنی 9 to 5 آپ کی جاب ہے, بس اس کے بعد 5 بجے آپ نے اٹھ کے چلے جانا ہے, آپ نے اس سے 5 منٹ بھی اوپر نہیں بیٹھنا. یہ ملازمت ہے. غلامی کا کوئی ٹائم مقرر نہیں ہے, وہ ہمہ وقتی ہے. اس طرح نوکری کو دیکھیں تو نوکری کسی خاص, یعنی اس کی کچھ جاب ڈسکرپشن ہوگی, اس کی کچھ ڈیوٹیز ہوں گی. نوکری میں باس اپنے مینیجر کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ جاؤ میرے لیے چائے لے کر آؤ. وہ مینیجر ہے, اس کی ایک حیثیت ہے, اس کا کچھ کام ہے. وہ کہے گا چائے لانے کا کام میرا نہیں ہے, پی این کا کام ہے. اسے بلائیے, اسے کہیے چائے لے کر. میں کیوں لے کر آؤں, میں مینیجر ہوں. آپ کے گھر کوئی کام والی ماسی آتی ہے, اس کے ساتھ آپ نے طے کر لیا ہے کہ میں تمہیں صفائی کے پیسے دیا کروں گا. اب آپ اسے کہیں گے کہ آج تم کپڑے بھی دھو دو, تو وہ انکار کر سکتی ہے کہ میرا کام نہیں کپڑے دھونا, میرا کام تو صفائی, میں صفائی کروں گی, چلی جاؤں. غلام کسی خاص جاب کے لیے ہائر نہیں کیا جاتا. غلام غلام ہے, جو اس کا آقا اور مالک اسے کہے گا اسے کرنا پڑے گا. اور انٹرسٹنگ فیکٹ یہ ہے کہ غلام کے لیے عرب میں عبد کا لفظ استعمال ہوتا تھا, اور آقا کے لیے رب. تو اللہ کا دین ہے جس نے آ کر ہمیں انسانی غلامی سے آزاد کرایا اور یہ بتایا کہ تم غلام ہو تو صرف اللہ کے ہو, عبد ہو تو اللہ کے ہو, اور تمہارا کوئی رب ہے تو صرف اللہ. اچھا, اب امیہ بن خلف کو غصہ اس بات پر تھا کہ مجھ سے پرمیشن لیے بغیر, مجھ سے اجازت لیے بغیر, غلام یہ میرا ہے, اسے میں نے خریدا ہے, میں اس کے پیسے دے چکا ہوں, اب یہ میرے سے اجازت لیے بغیر اس کی اپنی مرضی کہاں سے آئی؟ اس نے کیسے اسلام قبول کر لیا؟ اس نے کیسے اپنا راستہ چینج کر لیا؟ اس بات کی اسے تکلیف تھی. اس نے اعلان کیا کہ اچھا اگر بلال نے کلمہ پڑھا ہے تو میں اس کو عبرت کا نشان بنا دوں گا مکہ میں, لوگ اسے دیکھیں گے اور دوبارہ کلمہ پڑھنے سے کانوں کو ہاتھ لگا لیں گے کہ بھائی ہم تو ایمان نہیں لائیں گے. اور واقعتاً اس نے ایسا کر کے دکھایا. سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ کو پکڑا گیا, باقی غلاموں کو کہا گیا کہ ان کو دبوچ لیں. پھر حضرت بلال رضی اللہ کو لوہے کی زرہ پہنائی گئی. اب یہ لوہے کی زرہ ننگے جسم کے اوپر, یہ کڑیاں ہوتی ہیں, اس کے اندر لوہے کی کڑیاں ہوتی ہیں. مکہ کی گرمی شدید, صحرائی علاقہ اور شدید گرمی, اور اس میں پھر لوہے کا لباس پہنایا جانا یہ بذات خود اذیت ہے. لوہا جو ہے وہ بہت زیادہ میٹالک ہوتا ہے, چونکہ لہٰذا یہ ہیٹ ابزاربر بھی ہے بہت اچھا, بہت جلدی گرم ہو جاتا ہے. اس کا آپ کو آج اندازہ ہوگا کہ جب آپ, یعنی گاڑیاں آپ کی باہر کھڑی ہوں دھوپ میں, اور آپ کچھ دیر کے بعد جا کر ان کو کھولیں گے تو کس قدر حبس اور گرمی کی کیفیت اس کے اندر ہو جاتی ہے, کیونکہ وہ جو بھی میٹل ہے وہ ہیٹ کو بہت اچھے طریقے سے ابزارب کر لیتا ہے. لوہے کی زرہ پہنائی جاتی, پھر وہی لوہے کی زنجیریں ان کی گردن میں ڈالی جاتی, اور انہیں امیہ بن خلف کے گھر سے لے کر مکے کی گلیوں میں انہیں ان زنجیروں کے ساتھ گھسیٹا جاتا زمین پر. اطراف میں کھڑے ہوئے لوگ تالیاں پیٹتے, خوش ہوتے, بہت اچھا کر رہے ہو, بہت اچھا کر رہے ہو, بہت اچھا کر رہے ہو, کرتے رہو. ایسے ہی سلوک ہونا چاہیے محمد پر ایمان لانے والے کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم, ایسے ہی کرتے رہو. پھر انہیں مکہ کی گلیوں میں سے گھسیٹ کر لایا جاتا اور ایک کھلے میدان کے اندر تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیا جاتا. آپ اندازہ کیجئے, ریت اپنی جگہ تپ رہی ہے اور اس کے اوپر بلال رضی اللہ تعالیٰ لیٹے ہوئے ہیں, اور ان کے اوپر سارا وہ لوہے کی زرہ بھی موجود ہے جو اپنی جگہ پر وہ ان کو چپ بھی رہی ہے اور گرم بھی ہو رہی ہے اور تکلیف کا باعث بن رہی ہے. پھر ان کو الٹا لٹا کر ان کی کمر کے اوپر بڑے وزنی قسم کے پتھر رکھے جاتے تھے, اور پھر امیہ اپنے دوسرے غلاموں کو حکم دیتا تھا کہ اب شروع ہو جاؤ, اور ایک کوڑا لے کر بلال کو اس سے مارنا شروع کرو. مارا جاتا تھا. شدید تکلیف, گرمی کی تکلیف اپنی جگہ ہے,
اور پھر چبھن کی تکلیف اپنی جگہ ہے، پھر وزن کی تکلیف اپنی جگہ ہے، پھر اس کے بعد مارے جانے کی تکلیف اپنی جگہ، اور پھر یہ کہ جو لوگ کھڑے ہو کر تماشا دیکھ رہے ہیں ان لوگوں کے سامنے ذلت کا نشان بننے کی تکلیف اپنی جگہ ہے۔ اور یہاں کوڑا پڑتا تھا اور وہاں بلال کے منہ سے نکلتا تھا احد 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 احد، میرا اللہ ایک، اللہ کے سوا کوئی نہیں، ایک ہے ایک ہے ایک ہے ایک ہے ایک، بس یہ جملہ نکل رہا ہے۔ ایک صحابی قریب سے گزرے، انہوں نے یہ معاملہ دیکھا، دیکھ کے خاموشی سے گزر گئے، کیا کہہ سکتے تھے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلال کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے، اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ اونچی اونچی آواز میں احد احد کہہ رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب تم وہاں سے گزرو تو بلال کو آہستگی سے کہنا کہ احد احد جب کہتا ہے تو اونچی آواز سے نہ کہے، اس سے ان کو تکلیف ہوگی، وہ اور زیادہ تشدد کریں گے۔ تو یہ صحابی وہاں سے واپس گزرے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آہستہ آواز میں کہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں، میں اونچی آواز سے اس لیے کہتا ہوں کہ جب میں احد احد کہتا ہوں تو انہیں اللہ کی توحید کو بیان کرنے سے جو تکلیف ہوتی ہے نا، اس سے مجھے راحت محسوس ہوتی ہے، مجھے اس سے مزہ آتا ہے۔ کیا خوبصورت وہ مصرع لکھا ہے علامہ اقبال نے رحمہ اللہ تعالی، کسی کے عشق میں تو نے مزے ستم کے لیے، مجھے تو مزہ آتا ہے، مجھے تو اور بھی کوئی بات ملے جو ان کو تکلیف دینے والی ہے تو میں ایسے ہی کہوں گا۔ مارا جاتا رہا، پورا دن مار پڑتی رہی، شام ہو گئی، ہاتھ تھک گئے مارنے والوں کے، پتھر ہٹائے گئے، زرہ اتاری گئی، پورا جسم جو ہے وہ زخموں سے چور چور ہے۔ امیہ کہتا ہے اب تو نہیں نا اللہ کو پکارے گا؟ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں امیہ تجھے کیا معلوم ہو، اس تپتی ہوئی ریت میں لیٹ کر اور ان وزنی پتھروں کے نیچے دب کر مار کھاتے ہوئے اللہ کی توحید کو پکارنے کا جو لطف مجھے آیا ہے نا، وہ آج سے پہلے کبھی آیا ہی نہیں تھا۔ کلمہ تو پہلے بھی پڑھا کرتے تھے، اللہ کی وحدانیت کا اعلان تو پہلے بھی کیا کرتے تھے، لیکن وہ جو لطف اللہ نے آج عطا فرمایا اس کیفیت میں، وہ لطف آج سے پہلے مجھے کبھی نہیں آیا تھا۔ اسی پر اقبال لکھتے ہیں کہ جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں۔ یہ ہوا ہے بلال کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگلے دن پھر یہ سلسلہ چل پڑا، پھر مارا جاتا تھا، پھر یہ ترتیب چلتی تھی، پھر احد احد کے نعرے لگاتے تھے اور سب کچھ برداشت کرتے تھے۔ یہ تو مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے، ہم اپنے ایئر کنڈیشن روم میں بیٹھ کر بھی ہم کہتے ہیں قرآن پڑھنے کا وقت نہیں ہے، نماز پڑھنے کا وقت نہیں ہے، دین کے لیے وقت نہیں ہے، ابھی ذرا بزنس اور ایکسپینڈ کرنا ہے، اپنی ابھی جاب ذرا سوئچ کرنی ہے، ابھی ذرا گھر بنانا ہے، ابھی ذرا شادی کرنی ہے، ابھی ذرا یہ کرنا ہے، ابھی وہ کرنا ہے، ابھی پیسے جمع کرنے ہیں، ابھی پلاٹ لینا ہے، پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہم بکواس کرتے ہیں۔ میں بکواس ہی کہتا ہوں اس کو۔ ان لوگوں نے صحراؤں کی تپتی ہوئی ریت پر لیٹ کر بھی اللہ کے دین کو نہیں چھوڑا۔ ہم کہتے نہیں بھائی ابھی 1 کنال کا گھر ہے، ابھی 4 کنال کا لیں گے، ابھی ہمارے پاس دین کے لیے وقت نہیں ہے۔ بدبخت ہیں ہم، بدقسمت ہیں ہم۔ روز یہی سلوک ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز رات کو، مختلف روایات آتی ہیں کہ واقعہ کیسے پیش آیا۔ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو گزر رہے ہیں ایک گھر کے باہر سے، اور اس گھر میں آہستہ آہستہ سسکیاں بھرنے کی، رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ساتھی سے پوچھتے ہیں کہ یہ کس کا گھر ہے اور یہاں کون اتنی دردناک آواز میں رو رہا ہے اور بہت آہستہ آہستہ گھٹی گھٹی آواز میں رو رہا ہے؟ تو بتایا جاتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ امیہ کا گھر ہے، اس وقت گھر والے سو رہے ہیں اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پورا دن صبر کا ایک پہاڑ بن کر کھڑے رہتے ہیں اور سارا کچھ برداشت کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ زخم بھی ہوتے ہیں، ان میں تکلیف بھی ہوتی ہے، اور پھر رات کو جب سب سو جاتے ہیں تو بڑی گھٹی گھٹی سی آواز میں پھر وہ اس تکلیف کا اظہار کرتے ہیں، روتے ہیں اللہ کے سامنے، سسکیاں لیتے ہیں، اس لیے کہ زخموں میں تکلیف ہو رہی ہوتی ہے۔ اور آواز گھٹی گھٹی اس لیے ہے کہ کوئی اٹھ نہ جائے، کسی کو معلوم نہ ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے گئے ہیں سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر، دروازے پہ دستک دی،
حضرت ابوبکر نے دروازہ کھولا رضی اللہ تعالیٰ، قمیض نہیں پہنی ہوئی تھی، عام طور پر ہوتا ہے ہم گھروں میں قمیض کے بغیر بھی تو سطر کور ہوتا ہے، تو قمیض نہیں پہنی ہوئی تھی اور باقی لباس مکمل تھا. تو دروازہ کھولا، دیکھا سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، بڑے خوش ہوئے. لبیک و سعدیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر، میری سعادت ہے، آپ تشریف لائے، آپ مجھے حکم کرتے میں حاضر ہو جاتا. حضور نے فرمایا ابوبکر پیسے آئی تیرے کول؟ یہ فرینکنس ہے نا دو دوستوں کی آپس میں. سیدھا کہ پیسے ہیں جی حکم کریں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ساری دولت آپ پہ لٹا دیتا ہوں، آپ حکم کریے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اور جا کر بلال کو آزاد کرواؤ. حضرت ابوبکر نے کہا جی جو حکم آپ اندر کو مڑنے لگے، آپ سے فرمایا کدھر؟ تو کہنے لگے حضور قمیض پہن لوں. کہا مجھے اس کے رونے اور اس کے چیخنے چلانے سے اس قدر تکلیف ہے کہ میں ایک لمحے کا بھی ڈیلے برداشت نہیں کر سکتا، ایسے ہی جاؤ. سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نکلے، سیدھے امیہ بن خلف کے دروازے پر گئے. وہ سویا ہوا تھا، اسے اٹھایا، اس نے کہا جی خیریت اس وقت؟ کہا مجھے غلام کی ضرورت ہے. کہ جی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کل صبح جو میرا بہترین ہٹا کٹا جو غلام ہوگا وہ صبح آپ کے گھر پہ خود پہنچ جائے گا. آپ بڑے عزت والے ہیں، میں آپ کا بڑا احترام کرتا ہوں، بندہ پہنچ جائے گا صبح. حضرت بلال نے کہا نہیں ابھی چاہیے. کہا اچھا ایسی ایمرجنسی کیا آ گئی؟ ٹھیک ہے میں ابھی بھیج دیتا ہوں، آپ گھر پہنچیے، آپ کے پیچھے آتا ہے. کہا نہیں کوئی ہٹا کٹا آدمی نہیں چاہیے، مجھے تو صرف بلال چاہیے رضی اللہ تعالیٰ. اب امیہ بڑا تیز آدمی تھا، اسے پتہ لگ گیا کہ یہ بلال ہی کو لینے کیوں آئے ہیں. اور اس نے کہا اس کے بدلے میں، مختلف روایتیں آتی ہیں کہ اماؤنٹ کتنی تھی، میں صرف ایک روایت ان میں سے پڑھ رہا ہوں. اس نے کہا کہ میں بلال کے بدلے میں 10 سونے کے سکے لوں گا. کتنے؟ 10 سونے کے سکے لوں گا بلال کے بدلے رضی اللہ تعالیٰ. حضرت ابوبکر بڑی خاموشی کے ساتھ وہاں سے واپسی کی طرف نکل پڑا. یہ بالکل وہی کیفیت ہے، دکاندار جب بھی اپنا ریٹ بتاتا ہے نا کسٹمر کو، اس نے اگر 5 روپے کی کوئی شے خریدی ہے تو وہ 10 روپے بتاتا ہے اور وہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ اس نے ابھی بحث کرنی ہے، تو بحث کر کے یہ کرتے کرتے 6 یا 7 روپے پہ آ جائے گا اور پھر میں اتنے کی چیز اسے بیچ دوں گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایسے ہی ہوتا ہے عام طور پر. اور اگر وہ کہے جی 10 روپے اور کسٹمر چپ کر کے وہاں سے نکل جائے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کی خریدنے کی کوئی انٹینشن نہیں، اس نے بحث کرنا بھی مناسب نہیں. یہ بھی نہیں کہا کہ اتنے پیسے بتا دیے ہیں، اوہو نہیں کچھ بھی نہیں کہا، چپ کر کے چلا گیا. اس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں اور وہ قوت خرید نہیں رکھتا، خرید نہیں سکتا، وہ چلا گیا. تو وہ کرے تو چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے اور 10 سونے کے سکے نکال کر امیہ کے سامنے رکھ دی. امیہ ہنسا، کہنے لگا آپ نے بلال کو دیکھا ہے؟ جب سے میں اسے مار رہا ہوں روزانہ کی بنیاد پر پورے جسم کے اوپر پھوڑے نکل آئے ہیں، زخموں کے اوپر پھوڑے بن گئے ہیں، ان میں پیپ بھر گئی ہے، ان میں سے وہ پیپ رستی رہتی ہے، خون بہتا ہے، اس میں سے بدبو آتی ہے. آپ اس کا کیا کریں گے؟ یہ کسی کام کا نہیں ہے. میرے لیے تو یہ اس قدر ناکارہ ہے، میں نے تو اس کے 10 سکے بولے تھے، آپ کم کرواتے اور بالآخر آپ 1 سونے کے سکے پر آ جاتے تو میں 1 سکے کے عوض بھی اس کو آپ کو دے دیتا. یہ میرے کسی کام کا نہیں رہا. آپ نے 10 کے 10 لا کے مجھے دے دی. کیا کرتے ہیں آپ؟ نقصان کر لیا آپ نے بہت بڑا اپنا. اب جواب سنیے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ رونے لگے. کہا امیہ تجھے نہیں معلوم یہ کیا چیز ہے، یہ مجھ سے پوچھ کے دیکھ. اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود میرے گھر پر تشریف لائے ہیں. اللہ کی قسم تو اگر آج اس کے بدلے میں 10 نہیں 100 سونے کے سکے بھی مانگتا تو میں تیری جھولی بھر دیتا. اور اگر میرے بس میں ہوتا نا تو میں فارس اور شام کی، فارس اور روم کی جو بادشاہتیں ہیں نا وہ تیرے قدموں میں ڈھیر کر کر اس کے عوض بھی بلال کو یہاں سے لے جاتا رضی اللہ تعالیٰ. تجھے معلوم نہیں ہے اس کے زخموں سے پہنے والی پیپ اللہ کے نزدیک کتنی ویلیویبل ہے، کتنی قیمتی ہے، تجھے معلوم نہیں ہے. اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود میرے گھر تشریف لائے ہیں. تجھے پتہ نہیں کیا شے ہے، اسے چھوڑ دے. اور یہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کیا اللہ نے درجہ عطا فرمایا، میں حیران ہوتا ہوں.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 نبوی کی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ جاتے ہیں اور معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں دیکھتے ہیں کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دے رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں جبرائیل یہ کس کی قدموں کی آواز؟ عرض کیا جاتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے غلام بلال کی قدموں کی آواز. کہا وہ تو زمین پہ ہے، وہ تو فوت نہیں ہوا جو جنت میں پہنچ گیا ہو. تو عرض کیا جاتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو بلال اتنا پسند ہے کہ وہ چلتا زمین پہ ہے، اللہ اس کے قدموں کی آواز کو جنت میں سنواتے ہیں. اللہ کو یہ شخص اتنا پسند. پھر رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کا دن ہوگا، ساری امتیں، ساری کائنات جو جنتی جتنے بھی ہوں گے سب کے سب میرے پیچھے ہوں گے اور میں سب کو لیڈ کروں گا. اللہ مجھے یہ اعزاز عطا فرمائے، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور پھر فرمایا میرے لیے میری اونٹنی لائی جائے گی، وہ بیٹھ جائے گی، میں اس پر بیٹھوں گا تو جب وہ کھڑی ہوگی تو اس کی نکیل زمین پر گرے گی. سارے جنتیوں کی نظر یہ ہوگی کہ آج کون ہوگا جو یہ اونٹ کی نکیل پکڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہی میں جنت میں داخل ہوگا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ندا دیں گے یا بلال، بلال ادھر آئیے. اور پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ اس اونٹ کی نکیل پکڑیں گے اور چلتے ہوئے جنت میں داخل ہو جائیں گے. یہ درجہ اللہ نے ان زخموں کے عوض عطا فرمایا ہے. مسجد نبوی بنی، اذان کا وقت آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال کو بلاؤ. یہ روایت ٹھیک نہیں ہے کہ وہ شین کی بجائے سین پڑھتے تھے، ایسے ہی لوگوں نے چیزیں بنا لی ہیں، اس روایت میں کوئی حقیقت نہیں ہے. لیکن بہرحال یہ کہ اذان کے لیے بلال رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا، انہیں یہ اعزاز دیا گیا ہے، انہوں نے مسجد نبوی میں اذان دی. فتح مکہ ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکہ فتح ہو گیا ہے، بیت اللہ میں پہلی اذان دینی ہے، اسلام کی پہلی اذان بیت اللہ میں، بلال کو بلاؤ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ میں اذان دی ہے. اللہ کے رسول کے ساتھ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا سانحہ پیش آ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، حضرت بلال رضی اللہ عنہ مسجد نبوی کے سے ملحق اس چھت پہ چڑھے جہاں پہ چڑھ کے اذان دیا کرتے تھے. اذان دینے لگے تو ہچکیاں بن گئیں، اور جب کہا نا اشہد ان محمد رسول اللہ تو غش آیا اور گرے اور بے ہوش ہو گیا، اذان مکمل نہیں کر پائے. ہوش آیا تو لوگوں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے جب میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہا کرتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کی طرف دیکھا کرتا تھا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے تو آپ کے چہرے کی زیارت کر کے میں یہ گواہی دیا کرتا تھا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. آج اللہ کے نبی موجود ہی نہیں ہے، میں یہ جملہ ہی نہیں ادا کر سکا اپنی زبان سے. تو اللہ کی قسم آج کے بعد میں اذان نہیں دوں گا، میں دے ہی نہیں سکوں گا، اس لیے میں اذان دینے کی کوشش بھی نہیں کروں گا. سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو انہوں نے عرض کیا کہ امیر المومنین مجھے اجازت دیجیے اور میں شام چلا جاؤں، وہاں جا کر جہاد کروں بس، اور اللہ مجھے شہادت کی موت دے، میں شہید ہو جاؤں. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ اکابر صحابہ میں سے ہیں، مجھے آپ کے مشوروں کی ضرورت ہے، آپ یہیں رکیے مدینہ منورہ میں اور نہ جائیے. تو بڑا خوبصورت جواب دیا بلال نے، کہا امیر المومنین اگر آپ نے مجھے اپنے لیے آزاد کروایا تھا تو مجھے یہاں رکھ لیجیے، اور اگر آپ نے مجھے دین کے لیے آزاد کرایا تھا تو مجھے دین کے لیے میدان جنگ میں جانے دیجیے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اجازت مرحمت فرمائی، چلے گئے. کئی 100 میل دور جہاد کر رہے ہیں، کسی صحابی کو خواب نہیں آیا. 6 مہینے گزرے تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو خواب آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، بلال ہم سے ناراض ہو گئے ہو، ہمارے شہر میں آتے ہی نہیں. تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ وہاں سے بھاگے مدینہ منورہ کی طرف واپس، اور تیزی سے سفر کرتے ہوئے سیدھے پہنچے اور روضہ رسول پہ حاضر ہوئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے ساتھ لپٹ گئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا غلام آ گیا لیکن آپ یہاں نہیں ہیں، میں تو حاضر ہو گیا ہوں، آپ سے کیسے ملوں؟ تو لوگوں نے حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں سے عرض کیا کہ آپ جائیے ان کے پاس. یہ دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے نواسے آئے اور انہوں نے آ کر عرض کیا کہ چچا جان ہمیں سب اہل مدینہ نے ہمیں اپنا ترجمان مقرر کیا ہے، ہم آپ کے پاس یہ ریکویسٹ لے کر آئے ہیں کہ آج آپ اذان دیں.
کہا میں تو قسم کھا لی تھی کہ میں اذان نہیں دوں گا، لیکن تم میرے نبی کے بڑے پیارے ہو، بڑے لاڈلے ہو، لہٰذا میں قسم کا کفارہ دوں گا، تمہاری بات نہیں ٹھکراؤں گا، تم نے حکم کیا لہٰذا میں اذان دوں گا۔ تو اذان دینے کے لیے مسجد کی چھت پہ چڑھے، اور جب اذان دینا شروع کی تو روایات میں آتا ہے کہ مدینہ منورہ میں لوگ چیخیں مارتے ہوئے اپنے گھروں سے باہر نکل آئے، اس لیے کہ جب یہ شخص اذان دیا کرتا تھا تو اس کے بعد امامت کے لیے مصلی پہ خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی یاد تازہ ہو گئی۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب وہ امیر المومنین تھے، انہوں نے ایک دن بلا لیا حضرت بلال کو رضی اللہ تعالیٰ، اپنے پاس بٹھایا، پہلے کہا جی اس وقت نا آپ یہ سمجھیں کہ میں آپ کا امیر نہیں ہوں اور آپ میرے مامور نہیں ہیں، میں آپ کو حکم نہیں دے رہا، میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، ذرا اپنی کمر پر سے کپڑا ہٹائیے۔ کتنے سال گزر گئے، مکہ کا دور ختم ہو گیا، مدینہ ہجرت ہو گئی، مدینہ کا دور ختم ہو گیا 10 سال کا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، پھر 2.5 سال ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت بھی گزر گئی، پھر اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت۔ اپنی کمر پر سے کپڑا ہٹائیے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے کپڑا ہٹایا تو اس وقت بھی کمر پر ان زخموں کے نشانات موجود تھے۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ان نشانات کا بوسہ لیا، انہیں چوما، اور پھر روتے ہوئے کہنے لگے کہ بلال یہ جو سعادت اللہ نے آپ کو دیا نا، یہ عمر کی قسمت میں نہیں آ سکی، یہ سعادت ہے، یہ زخموں کے نشان اللہ کو بڑے محبوب ہے، میں تو ان کا بوسہ لینا چاہتا تھا کہ مجھے ان کو ٹچ کرنے کی اللہ تعالیٰ سعادت نصیب فرما دے۔ تو یہ جو اللہ نے آپ کو سعادتیں دی ہیں، اللہ نے مجھے عطا نہیں فرمائی، میں ان کا لمس حاصل کر کے بھی اپنے آپ کو سعادت مند تصور کرتا ہوں۔ یہ وہ مصائب تھے، وہ آزمائشیں تھیں جو ان لوگوں کو پیش آئی ہیں، اور میں بڑا بدبخت ہوں گا کہ اگر میں سارا کچھ ہونے کے باوجود اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو وقف نہ کر سکوں۔ میرے اوپر کوئی مصیبت نہیں ہے ایسی، میرے اوپر کوئی آزمائش نہیں ہے ایسی، میری آزمائشیں ان لوگوں کی آزمائشوں کی نسبت بہت چھوٹی چھوٹی سی ہیں، بڑی کمتر ہیں، بڑی حقیر ہیں، اور میں کہتا ہوں میرے پاس وقت نہیں ہے دین کا کام کرنے کو، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میرے سامنے میرا کیریئر ہے، میرا فیوچر ہے، میری جاب ہے، میرے گھر والے ہیں، میرے والدین ہیں، میرے بیوی بچے ہیں۔ جب سب انہی کو لے کر بیٹھ جائیں گے تو اللہ کے دین کا کام کون کرے گا؟ کون اللہ کے دین کی محنت کرے گا؟ جب سب دنیا اورینٹڈ ہو جائیں گے تو پھر بلال حبشی کا بیٹا کون بنے گا؟ آپ کبھی اندازہ لگائیں نا، یعنی اللہ کے راستے میں کچھ قربانی دینی پڑ جائے، کوئی مجھے بھول کر کوئی تھپڑ ہی مار دے دین کے راستے میں، اور میں قیامت والے دن حضرت بلال سے ملوں اور میں کہوں کہ حضرت آپ جیسی تو نہیں مصیبتیں مجھ پر آئیں، لیکن ایک آدھ تھپڑ مجھے بھی لگ گیا تھا، ایک آدھ ڈنڈا مجھے بھی پڑ گیا تھا، ایک آدھ رات جیل میں مجھے بھی گزارنی پڑ گئی تھی، اور اسی برکت کی وجہ سے اللہ میری ان کے ساتھ نسبت کر دیں، تو اس سے بڑی سعادت اور کیا ہو سکتی ہے؟ ان آزمائشوں کے باوجود اللہ کے دین پر قائم رہنے والے تھے یہ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین۔ لوگوں نے اپنے گھر بار چھوڑے ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں موجود تھے، قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بآواز بلند۔ مشرکین مکہ کو اتنا غصہ آیا، اتنا طیش آیا، انہوں نے آ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو مارنا شروع کر دیا، مارتے رہے یہاں تک کہ ادموئے ہو کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ وہاں پر گر گئے، بے ہوش ہو گئے، اور وہ انہیں مرا ہوا سمجھ کے چھوڑ کے چلے گئے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا قبیلہ بنو تین، اس کے لوگ آئے، انہوں نے آ کر دیکھا، ہلایا جلایا تو محسوس ہوا کہ ابھی زندگی باقی ہے، ابھی روح جسم سے جدا نہیں ہوئی۔ اٹھا کے گھر لے گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ماں رو رہی تھیں، ان کے قبیلے کے لوگ ان کے آس پاس چارپائی کے گرد جمع تھے، اتنی مار پڑی ہے، زخم لگے، ہوش نہیں آ رہا۔ آپ کبھی تصور کیجئے نا کہ کیا امیجنیشن ہوگی، کوئی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی تلیاں چاس رہا ہے، اور کوئی جو ہے نا وہ ہاتھ دبا رہا ہے، اور کوئی پانی پلانے کی کوشش کر رہا ہے، اور کوئی ہوش میں لانے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی زخموں پہ مرہم رکھ رہا ہے، اور ادھر آنکھیں کھلتی ہیں
جسم تکلیف میں ہے، ہل نہیں سکتے، زخم لگے ہوئے ہیں، اور پہلا جملہ ماں سامنے کھڑی، ماں کہتی شکر میرے پتر نو ہوش ہے۔ انسان جب اٹھتا ہے نا ایسی کسی کیفیت میں بے ہوشی کی بات، تو اس کا پہلا سوال ہوتا ہے میں کہاں ہوں، میں کہاں ہوں، مجھے کیا ہوا تھا، میں ٹھیک ہوں، میرے پاس کون کون ہے، انہیں پہچاننے کی کوشش کرتا ہے۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کی آنکھ کھلتی ہے، پہلا جملہ زبان پر آتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں، میرے نبی ٹھیک ہیں کہ نہیں ٹھیک۔ اور ماں کہتی ہے بھائی تو جس کی وجہ سے تجھے مار پڑی تو اسی کا نام پھر لے جا رہا۔ قبیلے والے کہتے ہیں ہم ایسے ہی اس کی خدمت کر رہے تھے، وہ چھوڑ کے چلے جاتے سارے۔ ماں کہتی کچھ کھا لے پی لے کچھ، ہمارے لیے تو ساری زندگی یہی ہے نا، کھا لے پی لے جی لے، یہی ہے نا۔ ماں کہہ رہی کچھ کھا لے پی لے، تو وہ کہہ رہے ہیں اللہ کی قسم میں نہ کچھ کھا سکتا ہوں نہ میں کچھ پی سکتا ہوں جب میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نہ دیکھ لوں۔ وہ بوڑھی ماں سہارا دیتی ہے حضرت ابوبکر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سہارا دے، خود چلنے کی طاقت بھی نہیں ہے، سہارا دے کر لے کر جاتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں، آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابوبکر اللہ تم سے بڑا خوش ہے۔ تو حضرت ابوبکر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کہیے آج بڑے خوش ہیں تو ایک شاہی دے دیں۔ کہتے ہیں مانگو کیا مانگتے ہو، میرے جیسا کوئی ہوتا تو کہتا کہ اللہ سے کہیں کہ کوئی بنگلہ دے دیں، کوئی کوٹھی دے دیں، کوئی گاڑی دے دیں، کوئی کاروبار چلا دیں۔ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری ماں ہے، بوڑھی ہے، آپ اللہ سے دعا کریں اللہ اسے ہدایت دے دیں، اللہ اسے ایمان دے دیں۔ اسی لمحے میں ان کی والدہ نے کلمہ پڑھ لیا۔ یہاں زبان سے بات نکلتی ہے اور یہاں اللہ کی طرف سے ان کو اس کو پورا کر دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ کے لاڈلے لوگ تھے، لیکن یہ لاڈلے بنے کیسے تھے؟ انہوں نے اپنی زندگی میں بڑی قربانیاں دی تھیں۔ حاتب ابن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ سے جب غلطی ہوئی ہے نا، تو انہوں نے خط بھیج دیا، جب فتح مکہ کے لیے لشکر جانا تھا انہوں نے مکہ خط بھیج دیا اپنے رشتہ داروں کو کہ بھائی لوگ چھپ جاؤ، مسلمان آ رہے ہیں اور تمہیں ایسی کی تیزی کر دیں گے تمہاری۔ تو خط پکڑا گیا، تمہیں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے حکم دے میں حاتب کا سر اڑا دوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ فرمایا نا، اللہ اکبر، فرمایا یہ اہل بدر میں سے، ان اللہ قد اطلع علی اہل بدر، اللہ نے اہل بدر کو بہت غور سے دیکھا ہے، بہت آزما کے دیکھا ہے، بڑی آزمائشوں میں بڑی مصیبتوں میں ڈال کر دیکھا ہے، اور پھر اللہ نے فرمایا ہے اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، آج کے بعد تم جو مرضی کرو اللہ نے تمہیں معاف کر دیا۔ یہ بڑے پکے ایمان والے ہیں، ان کے بڑے درجات ہیں، انہیں بڑی قربانیاں دی اللہ کے راستے میں، بڑی استقامت اختیار کی ہے آزمائشوں میں، یہ ان کا درجہ ہے، بہت اونچا درجہ ہے۔ اللہ ہمیں ان جیسے ایمان کا 1% حصہ بھی عطا فرما دینا تو یہ بہت بڑی سعادت، بہت بڑی سعادت، بہت بڑی سعادت۔ فرمایا ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا، یا وہ لوگ جو برے کام کرتے ہیں انہوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ وہ ہم سے بچ کر نکل جائیں گے، ساء ما یحکمون، بہت برا ہے جو فیصلہ کر رہے ہیں۔ من کان یرجو لقاء اللہ، جو کوئی اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہے، فإن أجل اللہ لآت، تو بے شک اللہ کا مقرر کردہ وقت آنے والا ہے، وهو السمیع العلیم، اور وہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ میں نے علامہ اقبال کی ایک نظم جو ہے وہ جنہوں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کہی تھی، میں نے ارادہ کیا تھا کہ آج آپ کو سنا دوں گا، بس یہ نظم آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں پھر انشاءاللہ بریک کریں گے۔ فرماتے ہیں اقبال، بہت خوبصورت الفاظ ہیں، چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا، حبش سے تجھ کو اٹھا کر حجاز میں لایا، یعنی یہ مقدر کا ستارہ ہی چمکا۔ ابو لہب اور ابو جہل تو مکہ میں ہوتے ہوئے ہدایت کی روشنی نہ پا سکے، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں حبشے سے اٹھا کر لایا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جانثار بنا دیا۔ ہوئی اسی سے تیرے غم کدے کی آبادی، تیری غلامی کے صدقے ہزار آزادی، وہ آستہ نہ چھٹا تجھ سے ایک دم کے لیے، کسی کے شوق میں تو نے مزے ستم کے لیے۔ اللہ کا عشق ہے اور اللہ کے عشق میں وہ ستم بھی ہے جو اس کا لطف آ رہا ہے، اس کا مزہ آ رہا ہے۔ نظر تھی صورت سلمہ ادا شناس تیری، شراب دید سے بڑھتی تھی اور پیاس تیری،
جتنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے اتنا ہی زیادہ اور پیاس بڑھ جاتی تھی. تجھے نظارے کا مثل کلیم سودا تھا، اویس طاقت دیدار کو ترستا تھا. مدینہ تیری نگاہوں کا نور تھا گویا، تیرے لیے تو یہ صحرا ہی طور تھا گویا. جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے طور پہاڑ تھا، وہ جا کے اللہ کی زیارت کرتے تھے. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کو تو اسی صحرا کے اندر ہی، وہاں پہاڑ کوئی نہیں ہے، لیکن وہ ساری زیارتیں اور وہ ساری معرفتیں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو وہی نصیب ہو رہی ہیں. گری وہ برق تیری جان نا شکیبہ پر، کہ خندہ زن تیری ظلمت تھی دست موسیٰ پر. ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی زیارت کرتے رہنا یہی نماز تھی. اذان ازل سے تیری عشق کا ترانہ بنی، نماز اس وقت نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی. یعنی اذان دیتے تھے اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تھے اور آپ کی زیارت سے فیض یاب ہو جاتے تھے. خوشا وہ وقت کہ یثرب مقام تھا اس کا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. خوشا وہ دور کہ دیدار عام تھا اس کا. میں بس تھوڑی سی اس میں اس کا لفظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مناسب نہیں سمجھتا، تو میں اس شعر کو یوں پڑھ دیتا ہوں. خوشا وہ وقت کہ یثرب مقام تھا ان کا، خوشا وہ دور کہ دیدار عام تھا ان کا. نہیں، یہ کتنے خوش نصیب اور خوش قسمت لوگ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی صحبت میں، ان کی مجلسوں میں بیٹھا کرتے تھے، آپ کے دیدار سے فیض یاب ہوا کرتے تھے. ان کا بہرحال مقام، ان کا مرتبہ وہی ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے کوئی شخص اگر احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر لے تو میرے کسی صحابی کے ایک جو خرچ کرنے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. فرمایا ومن جاہد، تو جو بھی کوشش کرتا ہے، ہم نے کوشش کرنی ہے اللہ کے دین کے لیے انشاءاللہ. جو کوئی بھی کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، فإنما یجاہد لنفسہ، بے شک وہ یہ کوشش کر رہا ہے اپنے لیے، اپنے فائدے کے لیے. ان اللہ لغنی عن العالمین، بے شک اللہ تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے. والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے اچھے عمل کیے، لنکفرن عنہم سیئاتہم، ہم ضرور ان سے ان کی برائیاں دور کر دیں گے. ولنجزینہم احسن الذی کانوا یعملون، اور ہم انہیں ضرور بدلہ دیں گے بہترین اس کا جو وہ عمل کرتے رہے ہیں. ووصینا الانسان بوالدیہ حسنا، ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ بھلائی کا حکم دیا. وَإِن جَاهَدَاكَ، اور اگر وہ تمہیں مجبور کریں، یعنی آزمائشوں میں سے ایک آزمائش یہ بھی ہو سکتی ہے کہ والدین ہی اللہ کے دین کی طرف جانے نہ دیں اور شرک پر مجبور کرنے والے ہوں. تو اگر وہ تمہیں مجبور کریں لِتُشْرِكَ بِي، کہ تم کسی کو میرے ساتھ شریک کرو، مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، تو جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علم موجود نہیں ہے، شرک کرنے کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے. فَلَا تُطِعْهُمَا، تو پھر ان والدین کی بھی اطاعت ہرگز نہیں کرنی. الیہ مرجعکم، میرے ہی طرف تمہیں لوٹنا ہے. فأنبئکم بما کنتم تعملون، تمہیں بتا دوں گا تمہیں جو کچھ تم کیا کرتے تھے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اعمال کیے، لندخلنہم فی الصالحین، ہم ضرور انہیں نیک لوگوں میں شامل فرما دیں گے. آیت نمبر 9 تک ہم نے سورۃ العنکبوت کی پڑھ لیا ہے. انشاءاللہ بریک کے بعد یہیں سے آغاز کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.